السلام علیکم۔ کافرستانی فوجی اب باقاعدہ ایسٹ ونگ میں داخل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ گو وہ فوجی لباس کی بجائے سادہ کپڑوں میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے ایسٹ ونگ میں قتل و غارت اور مار دھاڑ کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ادھر ایسٹ ونگ کے واحد منتخب لیڈر مطیع الرحمان نے پورے ونگ میں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ پورا ونگ عجیب افراتفری سے دوچار تھا۔ قتل و غارت، بد امنی اور لا قانونیت کے دیو نے اپنا پنجہ ایسٹ ونگ میں گاڑ دیا تھا۔ اب وہاں عملاً کوئی حکومت نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ کافرستان کے گوریلے وہاں کے شرپسندوں کی شہ پا کر اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل پلیں، ریلوے کی پٹڑیاں اور مواصلات کے نظام کو تباہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ بے گناہ اور بے ضرر عوام کا قتل عام جاری تھا۔ عوام بیچارے عجب کشمکش کا شکار تھے۔ اگر وہ پاک ایشیا کی حمایت کرتے اور شرپسند اور کافرستانی گوریلے ان کی بستیاں تباہ کر دیتے، اور اگر شرپسندوں کی حمایت کرتے تو فوج انہیں ختم کر دیتی۔ جب افراتفری اپنے عروج پر پہنچ گئی اور یہ آتش فشاں کسی بھی لمحے پھٹ پڑنے کا امکان پیدا ہو گیا، تو ویسٹ کے واحد لیڈر مسٹر سیف علی صدر مملکت سے ملے۔ صدر مملکت، آپ یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن کا یہ حصہ تباہ و برباد کر دیا جائے؟ سیف علی کے لہجے میں بے پناہ تلخی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مسٹر سیف علی؟ ہم اپنے وطن کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ صدر مملکت نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ جو صورتحال اس وقت ایسٹ ونگ کی ہے، وہ ویسٹ ونگ میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ سیف علی نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، یہ دھمکی نہیں، کھلی حقیقت ہے۔ سیف علی نے بھی غصے سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، میں حکومت کی باتیں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر مملکت نے زہر خند لہجے میں جواب دیا، آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں اور کیا نہیں، اس کا علم پوری دنیا کو ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں صدر صاحب کہ آپ فوراً ایسٹ ونگ کو بچانے کے لیے کوئی کارروائی کریں، ورنہ یہ پورا ملک ناقابل فراموش مصائب سے دوچار ہو جائے گا۔ مسٹر سیف علی نے کہا، کارروائی تو میں کر رہا ہوں۔ ہماری بہادر فوجیں وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آخرکار وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر مملکت نے قدرے نرم پڑتے ہوئے جواب دیا، نہیں محترم صدر، یہ ایسٹ ونگ کو بچانے کی نہیں بلکہ اسے تباہ کرنے کی کارروائی ہے۔ آپ فوراً مسٹر مطیع الرحمان سے مل کر کوئی تصفیہ کریں۔ ملک میں امن تشدد اور طاقت سے قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ مسٹر سیف علی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسٹر مطیع الرحمان نہ جانے کون سی طاقت کے نشے سے دوچار ہیں کہ وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ زوم ٹوٹ جائے، پھر ان سے بات کی جائے، تب وہ سیدھے ہمارے قدموں میں آ گریں گے۔ صدر مملکت نے اپنی رائے سے آگاہ کیا، معاف کیجیے صدر مملکت، آپ شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی پوزیشن ہمارے سخت خلاف ہے، اور کافرستانی فوجیں ہماری سرحدوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ اس موقع سے وہ کسی بھی وقت فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ سیف علی نے جواب دیا، نہیں، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ کافرستانی ایسے موقع پر کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جلد از جلد مسٹر مطیع الرحمان سے تصفیہ کریں، ورنہ میری بات یاد رکھیں، پاک ایشیا پر ایک ایسا کاری زخم لگے گا کہ قیامت تک زخم مندمل نہیں ہو سکے گا، اور ہم تباہی کے ایک عمیق گھڑے میں گر جائیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نہیں نکال سکے گی۔ مسٹر سیف علی بھی جذباتی ہو گئے۔ مسٹر سیف علی، آپ بار بار میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ صدر مملکت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، مجھے علم ہے جناب صدر، مسٹر سیف علی نے قدرے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، آپ تشریف لے جائیں۔ صدر مملکت غصے سے کانپتے ہوئے بولے، بہتر جناب، میں جا رہا ہوں، بہرحال میرے مشورے پر ضرور عمل کیجیے۔ مسٹر مطیع الرحمان سے مل کر کوئی تصفیہ کیجیے، ورنہ تاریخ میں آپ کا نام زرعی حروف میں نہیں، کالے حروف میں لکھا جائے گا۔ مسٹر سیف علی نے کہا، اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کا چہرہ بے حد غصے میں جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے سرخ ہو رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔
ٹائیگر آج کل فارغ تھا۔ عمران کی طرف سے ایک کار کے نمبر چیک کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر وہ نمبر جعلی ثابت ہوئے۔ رجسٹریشن آفس سے ابھی تک وہ نمبر جاری ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے اس بات کی اطلاع عمران کو دینی چاہی، مگر سلسلہ ہی قائم نہ ہو سکا۔ چنانچہ اب وہ قطعی فارغ تھا، مگر مخدوش ملکی حالات نے اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ملکی حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً خاموش تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت بے حد بے چین اور اضطراب کی طرف مائل تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا موٹر سائیکل نکالا اور شہر میں مٹر گشت شروع کر دی۔ اس نے 2-3 بار ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر سلسلہ نہ مل سکا اور اسے مایوس ہونا پڑا۔ مختلف ہوٹلوں میں وقت گزارنے کے باوجود اس کی طبیعت سکون پذیر نہ ہو سکی، تو اس نے اپنا موٹر سائیکل نکالا اور ساحل سمندر کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ سرکولر روڈ سے گھوم کر جب وہ ڈیفنس روڈ پر مڑا تو اسے دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے اعصاب پر چھائی ہوئی بے حسی اچانک دور ہو گئی اور پھر اس نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ ڈیفنس روڈ کا چوک آتے ہی وہ بائیں طرف مڑ گیا، کیونکہ فائرنگ کی آوازیں اسے ادھر سے ہی آئی تھیں، مگر اب فائرنگ کی آوازیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ اور پھر بائی روڈ پر مڑتے ہی اسے دور سے ایک ٹرک مڑ کر واپس جاتا ہوا نظر آیا۔ اس نے رفتار مزید تیز کر دی، مگر اس سے پہلے کہ ٹرک کے قریب پہنچتا، ٹرک مڑ کر سڑک سے بائیں طرف موجود گہرائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ ٹرک تباہ ہو جائے گا، کیا اس کا ڈرائیور پاگل ہو گیا ہے؟ ٹائیگر نے دانت پینچتے ہوئے سوچا، اور پھر جب تک وہ ٹرک کے قریب پہنچا، ٹرک ایک کافی گہری کھڈ میں گر چکا تھا۔ اس کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ٹائیگر نے تیزی سے بریک لگائی اور پھر جب تک وہ موٹر سائیکل کو سٹینڈ کرتا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹرک کی پیٹرول ٹینکی پھٹ چکی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑا اور چھوٹی چھوٹی گہرائیوں کو پھلانگتا ہوا جلتے ہوئے ٹرک کی طرف دوڑا۔ ٹرک بند باڈی کا تھا، چنانچہ وہ پہلے ڈرائیور سیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ آگ پوری طرح سے جل رہی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ٹوٹ کر ایک طرف جا گرا تھا۔ وہ حصہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈرائیور ابھی اندر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر زمین پر پڑی ہوئی ریت کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے اس حصے پر پھینکنے لگا۔ زمین چونکہ ریتلی تھی، اس لیے اسے آسانی ہو گئی اور چند لمحوں بعد اس طرف کی آگ قدرے مدھم پڑ گئی، البتہ دھواں کافی مقدار میں تھا۔ اب وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر وہ جلتی ہوئی باڈی کے اندر گھستا چلا گیا۔ دھوئیں سے گو اس کا دم گھٹنے لگا، مگر پھر بھی اس نے ایک آدمی کو سیٹ پر پڑا ہوا دیکھ لیا اور پھر اس آدمی کا بازو اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اسے ٹرک سے باہر گھسیٹ لیا۔ گو اس دوران اس کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی تھی، مگر ریت پر 2 کروٹیں لینے سے وہ آگ سے محفوظ ہو گیا۔ ٹرک سے نکلنے والے آدمی کے کپڑے جھلس گئے تھے اور کہیں کہیں آگ بھی ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے جسم پر بے تحاشا ریت ڈالنی شروع کر دی، اور جب آگ بجھ گئی تو اس نے اسے سیدھا کر کے اس کا چہرہ رومال سے صاف کیا، اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ یہ تنویر تھا۔ اس نے اس کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ تنویر ابھی زندہ تھا۔ اس کے کپڑے کافی حد تک جل گئے تھے، مگر اس کا جسم ابھی تک محفوظ تھا، البتہ سر کے بال کہیں کہیں سے جل گئے تھے۔ آگ ابھی پوری طرح ٹرک کے اندر نہیں پھیلی تھی، اس لیے تنویر کا قدرے بچاؤ ہو گیا تھا۔ اگر وہ مزید چند منٹ لیٹ پہنچتا تو تنویر یقیناً زندہ جل جاتا۔ اس نے تنویر کے جسم کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور پھر تیزی سے سڑک کی طرف دوڑ پڑا۔ ایک گڑھے میں اس نے بارش کا پانی دیکھا اور جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہا۔ اس نے گڑھے کے نزدیک پہنچ کر تنویر کو وہاں لٹایا اور پھر گڑھے سے پانی دونوں ہاتھوں سے نکال کر اس کے منہ پر پھیرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد تنویر نے آنکھیں کھول دیں۔ تنویر کیا ہوا؟ جلدی بتلاؤ، ٹائیگر نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر تیزی سے سوال کیا۔ عمران کو وہ لے گئے۔ عمران مر جائے گا، وہ زخمی ہے، تنویر نے اٹک اٹک کر کہا۔ اس کے ہوش ابھی تک سلامت نہیں تھے۔ عمران کو کون لے گئے اور عمران کیوں زخمی ہوئے؟ جلدی بتاؤ تنویر۔ عمران کا نام سنتے ہی ٹائیگر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر تنویر دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مگر ٹائیگر نے ایک بار پھر اس پر پانی ڈالا اور تنویر چند لمحوں بعد ہوش میں آ گیا اور تنویر کا شعور آہستہ آہستہ بیدار ہوتا گیا اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمران کو کون لے گئے ہیں اور کہاں لے گئے ہیں؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔
تنویر نے ایک لمحے کے لیے بغور ٹائیگر کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کون ہو؟ جب تنویر اسے نہ پہچان سکا تو اس نے سوال کیا۔ اب ٹائیگر اسے کیا بتلاتا کہ وہ کون ہے؟ ظاہر ہے تنویر اسے جانتا ہی نہیں تھا، اور جب تنویر اسے نہ جانتا ہو تو وہ عمران کے متعلق اسے بتانے سے تو رہا۔ پہلے تو عالم بے ہوشی میں وہ عمران کا نام لے گیا تھا، مگر اب اور پھر ٹائیگر کو ایک تجویز بروقت سوجھ گئی۔ میں صفدر ہوں تنویر، میں میک اپ میں ہوں، ٹائیگر نے صفدر کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ صفدر صاحب آپ؟ تنویر نے چونک کر جواب دیا، اور پھر تنویر نے ٹائیگر کو تمام حالات بتلا دیے۔ کیا تم نے کار کا نمبر دیکھا تھا؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ ہاں، اس کا نمبر GL 1590 تھا، اور کار ڈاٹسن تھی، سرخ رنگ کی۔ تنویر نے ٹائیگر کو کہا۔ جلدی کریں صفدر صاحب، عمران شدید زخمی ہے، وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، تنویر نے ٹائیگر کو کہا۔ مگر تم زخمی ہو، تم کیسے واپس جاؤ گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے جولیا سے وعدہ کیا تھا کہ عمران پر جان قربان کر دوں گا، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، تنویر نے اٹل لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گو تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ اپنا توازن نہیں سنبھال سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر ٹائیگر اسے سہارا دے کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف لے چلا۔ یہ موٹر سائیکل تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تمہارا موٹر سائیکل تو نہیں؟ تنویر موٹر سائیکل کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ صفدر کے موٹر سائیکل کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ موٹر سائیکل میں نے راستے میں چرایا تھا۔ ٹائیگر سے اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے اپنے سر چوری کا الزام لے لیا، مگر تنویر اب بغور ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شک نے سر اٹھا لیا تھا، اور پھر وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ سیکرٹ سروس کا منجا ہوا رکن تھا۔ تم صفدر نہیں ہو، کسی صورت میں بھی نہیں، تمہارا جسم صفدر سے ہلکا ہے، تنویر نے تن کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو تنویر، میں تمہاری تسلی کرا دوں گا، فی الحال ہمیں عمران کا پتہ کرنا چاہیے، ٹائیگر نے اکتائے ہوئے لہجے سے کہا، اور عمران کا نام سن کر تنویر چونک پڑا۔ او ہاں، ہمیں عمران کا پتہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ مر جائے گا، اور میں جولیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پیچھے بیٹھو اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لو، ٹائیگر نے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر تیزی سے موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور ٹائیگر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تنویر کے بتائے ہوئے رخ پر وہ موٹر سائیکل لیے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل گو خاصی سپیڈ میں جا رہی تھی، مگر ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اب اس کار کا کیسے پتہ چلایا جائے، نہ جانے وہ کار کہاں گئی اور اس وقت کہاں ہوگی۔ تنویر، ٹائیگر کچھ سوچ کر تنویر سے مخاطب ہوا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا، اور ٹائیگر نے گھبرا کر بریک لگا دی، اور پھر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو تنویر غشی کے عالم میں تھا۔ گو اپنی مضبوط قوت ارادی کے بل پر وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا، مگر اس کا سر لٹک چکا تھا۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، اور پھر موٹر سائیکل دوبارہ آگے بڑھا دی۔ وہ تنویر کو جھنجھوڑ کر اس کی قوت ارادی کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ تنویر کو لے جانے میں سخت مشکل درپیش آتی۔ اس طرح تو وہ ایک محویت کے عالم میں اسے پکڑے ہوئے تھا۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل کی سپیڈ خاصی آہستہ رکھی، اور وہ حد الوسیع اسے گھڑوں سے بچا رہا تھا، مگر اب اس کا رخ دوسری سڑک پر تھا جدھر دانش منزل موجود تھی۔ وہ تنویر کو جلد از جلد دانش منزل پہنچانا چاہتا تھا۔ دانش منزل کے گیٹ کے سامنے ٹائیگر نے موٹر سائیکل روکی، اور پھر ایک ہاتھ سے تنویر کو پکڑ کر نیچے اتارا۔ موٹر سائیکل ایک رخ پر ٹکا کر اس نے تنویر کو گیٹ کے ساتھ بٹھا دیا، اور پھر گھنٹی بجا دی۔ چند لمحوں بعد اسے کسی کے قدموں کی چاپ گیٹ کی طرف آتی سنائی دی، اور وہ جھپٹ کر موٹر سائیکل پر بیٹھا، اور پھر اس نے موٹر سائیکل آگے دوڑا دی۔ وہ جانتا تھا کہ گیٹ کھولنے والا جب وہاں تنویر کو دیکھے گا تو خود ہی اٹھا کر اندر لے جائے گا، اور اس طرح اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ عمران کی تلاش کے لیے آزاد تھا۔ عمران نے آنکھیں کھولیں، اور بے اختیار اس کے منہ سے کراہ نکل گئی، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس کے جسم میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور سر یوں بھاری ہو رہا تھا جیسے ٹنوں بوجھ اس پر لاد دیا گیا ہو۔ اس نے بے اختیار سر کو 2-3 بار جھٹکا، اور پھر اسے کسی حد تک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا، اور دوسرے لمحے اس کا شعور جاگ گیا۔ اب اسے تمام واقعات یاد آ گئے تھے، کس طرح کمرے کی چھت کا ملبہ اس پر آ گرا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، اور پھر جسم کو صحیح سلامت پا کر اسے مسرت محسوس ہوئی۔
اب اسے ایک خیال آیا کہ بلیک زیرو بھی تو اس کے ساتھ تھا اور اس نے بے ہوش ہوتے ہوئے بلیک زیرو کی چیخ سنی تھی۔ تو کیا بلیک زیرو ختم ہو گیا؟ اس کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال گونج اٹھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنا شروع کر دیا، مگر بے سود۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تو کیا میں قبر میں ہوں؟ عمران نے سوچا اور اس خیال پر بے اختیار مسکرا دیا۔ چند لمحوں تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ اندھیرے سے مانوس ہونے لگ گئی تھیں۔ پھر اسے اپنا گرد و پیش دھندلا سا نظر آنے لگا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی روشن دان۔ اس کے قریب ہی بلیک زیرو پڑا تھا اور وہ دونوں سنگین فرش پر پڑے تھے۔ عمران بے اختیار بلیک زیرو کی طرف مڑا اور پھر اس نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ بلیک زیرو کی نبضیں ڈوب رہی تھیں۔ وہ کسی بھی لمحے موت کے منہ میں جا سکتا تھا۔ عمران کو بلیک زیرو کی یہ حالت دیکھ کر اپنی تمام تکلیفیں بھول گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاید پانی کی تلاش میں تھا، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے تیزی سے دیواروں پر نظریں دوڑائیں کہ شاید کہیں دروازے پر اس کی نظر پڑ جائے، مگر بے سود۔ دیواریں قطعی اسپاٹ تھی۔ بلیک زیرو مر رہا ہے۔ عمران کے ذہن میں آندھیاں سی اٹھنے لگیں۔ اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی فیل ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر قیمت پر بلیک زیرو کو بچانا چاہتا تھا، مگر کس طرح؟ یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ ایک بار پھر بلیک زیرو پر جھک گیا اور پھر عمران نے محسوس کیا کہ اگر چند لمحے اور بلیک زیرو کے منہ میں پانی یا کوئی اور سیال چیز نہ ڈالی گئی تو بلیک زیرو ختم ہو جائے گا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصہ، جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے ابل آئی تھیں، اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی منہ میں ڈالی اور پوری قوت سے اسے چبا ڈالا۔ وہ اپنے ہی دانتوں سے اپنا گوشت چبا رہا تھا اور پھر اس کی کلائی سے خون کا فوارہ امڈ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بلیک زیرو کا منہ کھولا اور پھر خون نکلنے والی جگہ اس کے منہ سے لگا دی۔ اس کی کلائی سے خون نکل نکل کر بلیک زیرو کے منہ میں جانے لگا۔ عمران اپنا خون بلیک زیرو کو پلا رہا تھا، حالانکہ وہ خود شدید زخمی تھا، مگر پھر بھی وہ عمران تھا، ناقابل تسخیر عمران۔ عمران کے خون نے جادو کا اثر دکھلایا اور عمران کو بلیک زیرو کی نبض ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بلیک زیرو عمران کے خون کے باعث موت کے منہ سے باہر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد عمران نے اپنی کلائی اٹھائی اور اب اسے قدرے اطمینان ہو گیا۔ گو ابھی بلیک زیرو کی حالت تسلی بخش نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ فوری خطرے سے بچ گیا تھا۔ عمران نے اپنی قمیض پھاڑی اور پھر اپنی کلائی پر پٹی باندھ لی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب مزید کیا قدم اٹھائے کہ اچانک کمرے کی بائیں دیوار اپنی جگہ سے کھسکنی شروع ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہاں دروازہ موجود تھا۔ پھر کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ دو آدمی جنہوں نے اپنے منہ پر نقاب باندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ گڈ، تمہیں ہوش آ گیا۔ تم خاصے سخت جان واقع ہوئے ہو۔ ان میں سے ایک نے عمران کی طرف مشین گن کا رخ کرتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، میرا ساتھی مر رہا ہے، اس کو فوراً طبی امداد دو۔ اگر یہ مر گیا تو یاد رکھو میں تم سے ایسا انتقام لوں گا کہ تمام دنیا تمہارے انجام پر کانپ اٹھے گی۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں کانپ اٹھے۔ نہ جانے عمران کے لہجے میں کیا بات تھی کہ ان کے جسموں میں سردی کی تیز لہر دوڑتی چلی گئی، مگر فوراً ہی وہ سنبھل گئے۔ اچھا ہو اگر یہ مر جائے، ورنہ خواہ مخواہ ہماری ایک گولی ضائع ہو جائے گی۔ وہی نقاب پوش بولا۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ اس بار اتنا خطرناک تھا کہ وہ دونوں بے اختیار گھبرا گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے عمران نے بات نہیں کی بلکہ ان کے سر پر بم دے مارا ہو۔ نہیں، تمہیں باس نے بلایا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان میں سے ایک بولا، مگر اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ چلو اسے اٹھاؤ، میں ساتھ چلتا ہوں، جلدی کرو۔ عمران نے انہیں یوں حکم دیا جیسے وہ اس کے ملازم ہوں، اور پھر دوسرے نقاب پوش نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور عمران کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جھک کر بلیک زیرو کو اٹھا کر کاندھے پر لادا۔ دوسرے نقاب پوش نے عمران کی پشت پر مشین گن کی نال لگائی اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل آئے۔ باہر ایک طویل گیلری تھی۔ ان کا رخ بائیں طرف تھا۔ جلدی چلو، میرے ساتھی کی حالت بہت خراب ہے، عمران نے آگے جانے والے سے کہا، اور اس کے قدم تیز ہو گئے۔ گو عمران کی اپنی حالت کچھ تسلی بخش نہیں تھی، مگر بلیک زیرو کی وجہ سے وہ اپنی تمام تکلیفیں بھول چکا تھا، اور پھر گیلری سے مڑ کر وہ دائیں طرف ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔
بلیک زیرو کو جس نقاب پوش نے اٹھایا ہوا تھا اس نے دروازہ پر 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ کم ان، اندر سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ 2 نقاب پوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس کے پیچھے عمران بھی اندر داخل ہوا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا اور ایک نقاب پوش ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کیوں اٹھا کر لے آئے؟ کیا یہ مر گیا؟ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نقاب پوش نے سوال کیا۔ مرا نہیں مگر مرنے والا ہے، اس لیے جلد از جلد اسے طبی امداد دو۔ نقاب پوش کی بجائے عمران نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ نقاب پوش نے بلیک زیرو کو ایک صوفے پر لٹا دیا۔ اوہ، تمہیں ہوش آ گیا؟ نقاب پوش اب عمران کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں سے حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، باتیں بعد میں کرنا۔ عمران نے اسے ڈانٹ دیا۔ شٹ اپ، تم مجھ پر روب جھاڑ رہے ہو؟ ایک چیونٹی نے شیر پر روب جھاڑنے کی جرت کیسے کی؟ ہم اپنے دشمنوں کا علاج نہیں کرتے بلکہ انہیں موت کا تحفہ بخشتے ہیں، نقاب پوش نے چیخ کر کہا۔ شاید وہ عمران کے لہجے پر جھنجھلا گیا تھا۔ یہ ایک انسانی فرض ہے اور تمہیں یہ فرض ہر حالت میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، اسے مرنے دو، تم اپنی بات کرو، نقاب پوش نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں ذرا برابر بھی انسانیت کی رمق موجود نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر میرا ساتھی مر گیا تو میں تمہیں اور عمران شدید غصے کے عالم میں اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ اسے گولی مار دو تاکہ اسے اطمینان ہو، ورنہ یہ خواہ مخواہ بولتا رہے گا۔ نقاب پوش بوس نے بلیک زیرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشین گن بردار کو حکم دیا اور اس نے مشین گن کا رخ بلیک زیرو کی طرف کر دیا اور اس کی انگلی ٹریگر پر حرکت کرنے ہی والی تھی کہ عمران چیتے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے مشین گن بردار چیختا ہوا دیوار سے جا لگا۔ عمران کی بھرپور لات اس کے پیٹ پر پڑی تھی اور اب مشین گن عمران کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا مشین گن بردار سنبھلتا، عمران نے ٹریگر دبا دیا اور کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ دوسرا نقاب پوش مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر گر چکا تھا۔ خبردار اگر حرکت کی، عمران نے مشین گن کا رخ باس کی طرف کر دیا اور خود تیزی سے دیوار سے لگ گیا تاکہ پہلا نقاب پوش اس پر حملہ نہ کر سکے۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نقاب پوش کی آنکھیں اس اچانک کایا پلٹ پر حیرت سے پھیل گئیں۔ عمران نے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں تمام سچویشن ہی بدل دی تھی۔ پہلا نقاب پوش اب اٹھ رہا تھا، پھر عمران نے ایک جھٹکے سے مشین گن کا رخ اس کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا اور وہ چیخ مار کر دوبارہ الٹ گیا۔ اس کے جسم میں درجنوں گولیاں تیر گئی تھیں۔ اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر نقاب پوش نے ریوالور نکال لیا۔ خبردار، ریوالور نیچے پھینک دو، عمران نے مشین گن کا رخ دوبارہ اس کی طرف کرتے ہوئے بھیڑیے کی طرح گھراتے ہوئے کہا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر پڑا۔ جلدی کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، میں بے دریغ گولی مار دوں گا، عمران نے دوسری ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ عمران اسے زندہ رکھنے پر مجبور تھا، ورنہ ظاہر ہے جب تک وہ بلیک زیرو کو اٹھا کر ان کے اڈے سے باہر نکل کر دانش منزل پہنچتا، بلیک زیرو ختم ہو جاتا۔ ابتدائی طبی امداد بلیک زیرو کے لیے اشد ضروری تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، میں تمہیں 1 منٹ کا وقت دوں گا، اس سے زیادہ نہیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں نقاب پوش سے کہا اور نقاب پوش بوس کو اب پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ عمران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ چنانچہ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ نمبر 2، ڈاکٹر کو فوراً بھیجو، باس نے انٹرکام میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اس کے نتائج تمہیں ہر حالت میں بھگتنے پڑیں گے، سمجھے؟ عمران نے ایک بار پھر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر ہاتھ میں بیگ لٹکائے اندر داخل ہوا، مگر کمرے کی صورتحال دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ جلدی کرو ڈاکٹر، ادھر صوفے پر تمہارا مریض موجود ہے، اسے فوراً ہوش میں لے آؤ۔ یاد رکھنا، اگر یہ مر گیا تو تم اور تمہارا باس دونوں بھی ساتھ ختم ہو جائیں گے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے باس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے صوفے پر پڑے ہوئے بلیک زیرو کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بلیک زیرو کی نبض دیکھی اور پھر تیزی سے بیگ کھولنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے بلیک زیرو کو لگاتار 3 انجیکشن لگائے۔ اسے چند لمحوں بعد ہوش آ جائے گا، اب یہ خطرے سے باہر ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے عمران سے کہا اور بیگ اٹھا کر جانے لگا۔ ٹھہرو ڈاکٹر، جب تک یہ ہوش میں نہ آ جائے تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، عمران نے اسے روکتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر رک گیا۔ وہی ہوا، چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ لاشعوری کی کیفیت میں پڑا رہا
اور پھر اس کا شعور بیدار ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے طاہر؟ عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے مگر یہ، بلیک زیرو نے نکاہت آمیز لہجے میں جواب دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فکرہ پورا کرتا، عمران کی مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ نکلی اور نقاب پوش چیخ مار کر الٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر کا رنگ فک ہو گیا۔ موت کو اپنے سامنے مجسم دیکھ کر اس کا جسم کانپنے لگا۔ نہیں ڈاکٹر، تم نے میرے ساتھی کی جان بچائی ہے، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، مگر اب تم اس عمارت سے باہر نکلنے میں مدد دو۔ یاد رکھو اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ عمران نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میں کوئی حرکت نہیں کروں گا، مگر یہاں کے دوسرے لوگ، ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، ہمیں کسی خفیہ راستے سے لے جاؤ، یہ تمہاری ہمت پر منحصر ہے۔ چاہو تو اپنی زندگی بچا لو، چاہو تو موت کو گلے لگا لو، ہم تو بہرحال نکل ہی جائیں گے۔ عمران نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا چلیں میں آپ کو ایک راستے سے لے چلتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر انہیں ایک اور کمرے میں لے آیا اور پھر اس نے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ کمرے کا فرش ایک طرف ہٹتا چلا گیا، اب اندر سیڑھیاں جاتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں، اور پھر وہ سیڑھیاں اتر کر ایک سرنگ میں پہنچ گئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ڈاکٹر نے ایک اور بٹن دبایا اور سرنگ کی چھت کا ایک حصہ ایک طرف ہٹ گیا۔ اب وہاں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ لوگ باہر نکل جائیں، کھلا میدان ہے، ڈاکٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں پہلے تم باہر نکلو، عمران نے سخت لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، اور حکم حاکم مرگ مفاجات کے مستاق پہلے ڈاکٹر باہر نکلا اور پھر عمران، پھر بلیک زیرو بھی باہر آ گیا۔ واقعی یہ ایک کھلا میدان تھا اور قریب ہی ایک بڑی سی عمارت موجود تھی۔ تمہارا اڈا شاید اس عمارت میں ہے؟ عمران نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ نہیں جناب، ہمارا اڈا یہاں سے بہت دور رہ گیا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا تھا اور تم نے واقعی کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے تم واپس سرنگ میں چلے جاؤ، عمران نے ڈاکٹر سے کہا، اور ڈاکٹر اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے اس مین ہول میں سے سرنگ میں داخل ہو گئے۔ اس کے جاتے ہی وہ حصہ برابر ہو گیا۔ چلو بلیک زیرو، اب تیزی سے یہاں سے نکل چلو، تمہاری وجہ سے مجھے ان کا اڈا فی الحال چھوڑنا پڑا ہے، ورنہ میں اسے چیک کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہ نکلتا، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو اور عمران تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ اچانک ان پر فائرنگ ہونے لگی۔ درختوں کی اوٹ میں ہو جاؤ، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو تیزی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ فائرنگ سامنے کے رخ سے کی جا رہی تھی، اور پھر عمران کو وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے ان پر فائر کیا جا رہا تھا۔ سامنے والی عمارت کی چھت پر کچھ آدمی اس کی نظروں پر چڑھ گئے تھے، وہ شاید دور مار رائفلوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے نکل چلو، یہ لوگ حماقت کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں بآسانی گھیر سکتے تھے، اور پھر وہ دونوں درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے کافی دور ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ جلد ہی انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اب وہ دونوں اطمینان سے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے۔ آؤ بیٹے، میں تو تمہیں فون کر کر کے تھک گیا ہوں، مگر تم ملے ہی نہیں، سر سلطان نے عمران کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں ذرا سسرال چلا گیا تھا، میں نے سوچا آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے شادی کی تاریخ ذرا جلدی پکی کرا لاؤں، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ارے تمہارے سسرال، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سر سلطان کے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ جی ہاں، وہ جوزف ہے نا، اس کی چچیری بہن سے میرا رشتہ ہو رہا ہے، اس لیے میں ذرا افریقہ کے جنگلات گیا تھا، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران، حالات بے حد نازک ہیں، اس لیے تم اب سنجیدہ ہو جاؤ، سر سلطان نے فہمائشی لہجہ میں کہا۔ جی ہاں، اسی لیے تو مجھے شادی کی فکر پڑ رہی ہے، عمران نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ لعنت بھیجو شادی پر، یہاں پورے ملک کی سالمیت کی فکر کھائی جا رہی ہے اور تم شادی کی رٹ لگائے بیٹھے ہو، سر سلطان جھنجھلا کر بولے۔ اچھا صاحب، آپ بزرگ ہیں، ظاہر ہے زیادہ تجربہ کار ہوں گے، آپ کہتے ہیں تو شادی پر لعنت بھیج دیتا ہوں، لیکن یہ بتائیے یہ لعنت بذریعہ رجسٹری بھیجوں یا پارسل؟ عمران نے کہا، اور سر سلطان خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے، اور کیا کرتے،
اب عمران سے باتوں میں جیتنا ان کے بس کا روگ تو نہیں تھا۔ فرمائیے جناب، مجھے کیسے یاد کیا تھا؟ آخر عمران کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ سر سلطان کے چہرے پر گمبھیر پریشانیوں کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ عمران، تمہیں کیا بتلاؤں آج کل ملک میں کیا ہو رہا ہے، مگر اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ سر سلطان کو بات کرنے کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک چل رہی ہے، دکاندار نہ خالص مال بتا کر بیچ رہے ہیں، اور عمران کا ذہن ایک بار پھر پٹڑی بدل گیا۔ مذاق چھوڑو عمران بیٹے، میں بہت سخت پریشان ہوں۔ سر سلطان کو عمران کی یہ بے موقع بھیرویں شاید ضرورت سے زیادہ بری محسوس ہو رہی تھی۔ اب آپ بھی کچھ نہیں بتاتے، بس حالات نازک ہیں کہ رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ اب فرمائیے میں کیا کہوں؟ عمران نے بھی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ شاید اس طرح وہ سر سلطان کو بات کرنے کے لیے اکسانا چاہتا تھا، اور پھر سر سلطان نے تمام واقعات تفصیل سے بتلائے۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر اب پوزیشن یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے جو لوگ اس تمام سازش کی پشت پر ہیں، میں ان کی راہ پر لگ چکا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ سر سلطان کو جواب دیتے، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بج اٹھی۔ سر سلطان نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ ارے واقعی؟ سر سلطان نے چونک کر جواب دیا، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دوسری طرف سے آنے والی آواز کے جواب میں کہا، اور پھر ریسیور واپس رکھ دیا۔ اب وہ پیشانی پر آنے والا پسینہ پونچھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا جناب؟ عمران نے انہیں یوں پریشان دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ غضب ہو گیا، اب اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ پریشانی کی شدت سے سر سلطان کا گلا بھرا گیا۔ آخر ہوا کیا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ عمران جھنجھلا کر بولا، اسے ہمیشہ تمہیدوں سے نفرت تھی۔ صدر مملکت کے حکم پر مطیع الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ایسٹ ونگ کا ہولڈ باقاعدہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ اوہ واقعی یہ انتہائی غلط سٹیپ ہے، عمران نے بھی پریشانی کے عالم میں جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمام ہال پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اور میز کے درمیان میں موجود لہیم شہیم غیر ملکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ جیسے کاہل اور نکمے لوگوں کے بلبوتے پر ہم نے اتنے بڑے مشن کا بیڑا اٹھایا تھا؟ ایک چھوٹے سے ملک کی سیکرٹ سروس اگر آپ کے قابو میں نہیں آ رہی، تو پھر آپ آپریشن سینڈوچ جیسے بڑے پلان کو کس طرح پورا کریں گے؟ اب تک آپ لوگوں کی کارگزاری یہی کچھ ہے کہ آپ کے 10 آدمی عمران سے ٹکرا کر ختم ہو چکے ہیں۔ آپ اپنی ایک اہم فائل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آپ کے ٹاپ سیکرٹ مشن یہاں کے سیکرٹ سروس کی نظر میں آ چکے ہیں۔ آپ کا ایک اہم ترین اڈا عمران دیکھ چکا ہے، اور جسے مجبوراً ہمیں تباہ کرنا پڑا ہے، اور وہ عمران جس کا سیکرٹ سروس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف سیکرٹ سروس کا ایک مہرہ ہے۔ ابھی سیکرٹ سروس کا اصل سربراہ X2 میدان میں نہیں آیا۔ ابھی سیکرٹ سروس نے کسی ایکشن لائن پر کام شروع نہیں کیا، اور ہم اتنا کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر سیکرٹ سروس مکمل طور پر ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم جو اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مشن بنائے بیٹھے ہیں، اس ملک کی حقیر سی سیکرٹ سروس کے ایک فالتو قسم کے مہرے نے ہمیں ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ہم جن میں دنیا بھر کی اعلیٰ ترین سیکرٹ سروس کے خطرناک ترین ایجنٹ شامل ہیں، تاش کے پتوں کی طرح ایک آدمی کے ہاتھوں مسلسل پھینٹے جا رہے ہیں۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ فائل X2 کے پاس پہنچی تو مکمل طور پر وہ ہمارے پیچھے لگ جائے گا، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ جواب دیں، آخر یہ کن کن کی کوتاہیاں ہیں جو ہمیں تباہ کن انجام کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ چیف باس کی زبان شعلے اگل رہی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے کف نکل رہے تھے، اور سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ نمبر 6، تم جواب دو۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ تم اس ملک کے لوگوں میں انتشار کو ہوا دو گے۔ تم نے کیا کیا؟ باس اپنے قریب بیٹھے ایک غیر ملکی سے مخاطب ہوا۔ باس، میرا سیکشن باقاعدہ کام کر رہا ہے، اور ہم مسلسل لوگوں کا ذہن بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ویسٹ ونگ کے لوگ ویسٹ ونگ کے لیڈروں کو غدار سمجھنے لگے ہیں۔
نمبر 6 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے رپورٹیں غلط ملی ہیں۔ آپ لوگ سخت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ باس نے طنزیہ لہجے میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، آخر آپ یوں گھبرا کیوں گئے ہیں؟ اس ملک کا صدر ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ ہمارا مشن بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسٹ ونگ میں حالات بے حد خراب ہو چکے ہیں۔ مسٹر مطیع الرحمان کو ہم نے گرفتار کرا دیا ہے۔ اس سے اب ایسٹ ونگ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ اگر ویسٹ ونگ میں ایک حقیر سا انسان عمران ہمارے ہاتھوں ختم نہیں ہو سکا تو کیا ہوا، جلد ہی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فائل کی اس بڑے مشن کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ اور پھر کیا ضروری ہے کہ وہ فائل لے جانے والا سیکرٹ سروس کا ہی آدمی ہو؟ کوئی غیر متعلقہ شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اتنے بڑے مشن کی خاطر ہم نے ایک اڈا تباہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہم ان کا پورا ملک تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اگر ہم 10 آدمی ختم ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہم اس ملک کے 10 کروڑ افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ آخر اتنے بڑے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ تھوڑی بہت قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ ایک اور لمبے تڑنگے غیر ملکی نے اٹھ کر جوش میں پوری تقریر کر ڈالی، اور میز کے پیچھے بیٹھا چیف باس اسے کینہ پرور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اس سے پہلے اس ملک کی سیکرٹ سروس سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، مگر میں اس ملک کی سیکرٹ سروس کے کارنامے اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس عمران کو تم حقیر کہہ رہے ہو، اس عمران کی سابقہ کارکردگی کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سیکرٹ سروس اور اس کے سربراہ X2 کو تم ذرا بھی حیثیت نہیں دے رہے ہو۔ اس نے اس سے بھی بڑی بڑی سازشوں کو اپنی چٹکیوں میں مسل ڈالا ہے۔ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے مشن میں کامیابی سے قریب ہوں گے تو سیکرٹ سروس ہماری گردنوں میں اچانک پھندے ڈال دے گی اور ہم بے بسی سے ہاتھ پیر مارتے رہ جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ صرف ایسٹ ونگ کے علیحدہ ہو جانے سے آپریشن سینڈوچ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ جب تک ویسٹ ونگ کا ہر صوبہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں تبدیل نہیں ہو جاتا، آپریشن سینڈوچ نامکمل رہ جائے گا۔ چیف باس نے غصے میں جواب دیا۔ باس، کیوں نہ صدر مملکت سے پوری سیکرٹ سروس کو معطل کرا کر گرفتار کرا لیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہمیں اس درد سر سے نجات مل جائے گی۔ ایک ممبر نے تجویز پیش کی۔ معطل تو ہو سکتی ہے، مگر اسے گرفتار کون کرے گا؟ صدر مملکت تو X2 کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ پھر سیکرٹ سروس کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے جس سے ان کے پتے معلوم ہو سکیں۔ اب بتائیں انہیں گرفتار کون کرے گا، اور پھر وہ کسے گرفتار کریں گے؟ اور اگر وہ گرفتار نہ ہوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ کام کرنا ختم کر دیں گے؟ چیف باس نے جواب دیا، آخر کوئی ایک شخص تو ایسا ہوگا جو جانتا ہوگا کہ X2 کون ہے۔ اسے گرفتار کر کے تشدد کر کے یہ اگلوایا جا سکتا ہے کہ X2 کون ہے، اور جب X2 کا پتہ چل جائے تو پھر ممبروں کا پتہ چلنا معمولی بات ہے۔ ایک اور ممبر نے رائے پیش کی۔ ہاں، تمہاری بات صحیح ہے، یہ ایک معقول تجویز ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، سر سلطان سیکرٹری وزارت خارجہ X2 کی اصلیت سے واقف ہے۔ ہم صدر مملکت کی معرفت اسے گرفتار کر کے اس پر تشدد کر کے X2 کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ چیف باس نے اس بار نرم لہجے میں جواب دیا، اور سب ممبروں کے چہروں پر رونق اود کر آئی۔ باس، ایک اور بات عرصے سے مجھے کھٹک رہی ہے، وہ یہ کہ ویسٹ ونگ میں کیوں نہ ہم ابھی سے وہ آگ لگا دیں جو ایسٹ ونگ میں لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کافرستان جب منصوبے کے مطابق حملہ کرے گا تو اسے نہ ہی ایسٹ ونگ میں مزاحمت کرنی پڑے گی اور نہ ہی ویسٹ ونگ میں، اور ہمارا پلان جامع طور پر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ویسٹ ونگ کے لیڈر مسٹر سیف علی کو گرفتار کرانا پڑے گا، اور آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی۔ ایک اور ممبر نے تجویز پیش کی، کیوں نہ مسٹر سیف علی کو گولی مار دی جائے تاکہ یہ تمام دھندا ہی ختم ہو جائے؟ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ممبر نے اپنی ترمیم پیش کی۔ نہیں، گولی مارنے کے نتائج گرفتار کرانے کے نتائج سے مختلف نکلیں گے۔ گولی مارنے سے یہ نتائج نکلیں گے کہ عوام اسے غیر ملکی سازش خیال کریں گے اور اس نتیجے میں اور زیادہ متحد ہو جائیں گے۔ گرفتار کرانے سے ظاہر ہے وہ اسے حکومت وقت کا اقدام قرار دیں گے، اور اس طرح حکومت کے خلاف تحریک اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس طرح ویسٹ ونگ کا عوامی اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ اسی ممبر نے مدلل جواب دیا جس نے سیف علی کی گرفتاری کی تجویز پیش کی تھی، اور پھر تمام ممبران نے اس ممبر کی تجویز کی تائید کر دی۔
ٹھیک ہے، ہماری آج کی میٹنگ میں مندرجہ ذیل اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، سیکرٹ سروس کو معطل کرا کر اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا جائے۔ نمبر 2، سر سلطان سیکرٹری وزارت خارجہ کو گرفتار کر کے اس پر تشدد کیا جائے اور اس سے X2 کی اصلیت پوچھی جائے۔ نمبر 3، مسٹر سیف علی کی گرفتاری کے آرڈر جاری کرائے جائیں اور انہیں فوری طور پر گرفتار کرایا جائے۔ چیف باس نے مختصر لفظوں میں اب تک کی تمام کارروائی بیان کر دی اور پھر سب ممبروں نے ان فیصلوں کی تائید کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں کا مشن یہ ہے کہ آپ عمران کو ہر حالت میں گرفتار کریں، بلکہ جہاں دیکھیں اسے گولی مار دیں، چاہے کہ اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اسے ہر حالت میں مرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم جلد ہی آپ کو عمران کے مرنے کی خوشخبری سنائیں گے۔ سب ممبروں نے پرزور لہجے میں جواب دیا اور چیف باس نے میٹنگ کے اختتام کا اعلان کر دیا اور سب ممبر باری باری میٹنگ ہال سے باہر نکل گئے۔ عمران خاموش بیٹھا فائل کے مطالعے میں غرق تھا۔ اس کے سامنے بلیک زیرو خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اتنے میں میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ بلیک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ شکیل سپیکنگ سر۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ سر، میں نے صدر مملکت کے پی اے کی جگہ سنبھال لی ہے۔ اس وقت میں اس کے میک اپ میں ہوں۔ صفدر اصل پی اے کو بے ہوش کر کے دانش منزل لا رہا ہے۔ اب مزید میرے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ عمران بلیک زیرو کے ریسیور اٹھانے پر فائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس نے بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ کیپٹن شکیل، اب تم نے اہم کام انجام دینے ہیں۔ صدر مملکت سے جو بھی ملنے آئے یا صدر مملکت جو بھی بات ٹیلی فون یا ویسے کریں، اس کو تم نے ٹیپ کر لینا ہے، اور اگر کوئی اہم بات تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو پھر فوراً مجھے رپورٹ دینا۔ اس کے لیے تمہیں صدر مملکت کی آفس چیئر کے نیچے 0 نمبر ٹیپ ریکارڈر فٹ کرنا پڑے گا۔ عمران نے اسے احکامات دیے۔ بہتر جناب، میں ابھی ڈیوٹی پر جانے والا ہوں۔ آپ 0 نمبر ٹیپ ریکارڈر مجھے بھجوا دیں، میں اسے فٹ کر دوں گا۔ ہاں، مگر تمہیں انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سازشوں نے صدر مملکت کے گرد مکمل جال بنا ہوا ہے۔ عمران نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، کیپٹن شکیل نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، عمران نے جواب دیا اور کریڈل پر ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو، 0 نمبر ٹیپ ریکارڈر کیپٹن شکیل کو بھجوا دو اور اصل پی اے کو تہہ خانے میں قید کر دو، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران دوبارہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، اس نے بھرائے ہوئے مگر سخت لہجے میں کہا۔ میں سلطان بول رہا ہوں۔ کیا تم عمران ہو؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں عمران بول رہا ہوں جناب، کیا بات ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ عمران، تمہارے لیے اہم خبریں ہیں۔ صدر مملکت نے ابھی ابھی سیکرٹ سروس کی معطلی کے احکام صادر کر دیے ہیں اور انٹیلیجنس کو اس کے ممبران اور سربراہ کی گرفتاری کے آرڈر دیے ہیں، سر سلطان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بہتر، اور کچھ؟ عمران نے بڑے اطمینان سے یہ خبر سنی۔ اب کیا ہوگا؟ سر سلطان واقعی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اور خدا کو کیا منظور ہے اس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے، اس لیے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ کیا مصیبت ہے کہ آج کا دن ٹیلی فون سننے میں ہی صرف ہو جائے گا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، اس نے ایک بار پھر بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جولیا سپیکنگ سر۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ رپورٹ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، ایک اہم کال کیچ ہوئی ہے۔ جولیا کی آواز میں دبے دبے جوش کے آثار تھے۔ تفصیل بتلاؤ، عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ باس، کل رات مجرموں کی کہیں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں چند فیصلے ہوئے ہیں۔ ان کا چیف باس اپنے کسی گریٹ باس کو اس کے متعلق رپورٹ دے رہا تھا۔ جولیا نے تمہید بتلائی۔ کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ عمران کے لہجے میں اس بار اشتیاق بھی شامل تھا۔ نمبر 1، سیکرٹ سروس کو معطل کرا کر گرفتاری کا حکم دیا جائے۔ نمبر 2، سر سلطان کو گرفتار کر کے اس پر تشدد کیا جائے اور ان سے X2 کی اصلیت پوچھی جائے۔
نمبر 3، مسٹر سیف علی کی گرفتاری کے آرڈر جاری کرائے جائیں اور انہیں فوری طور پر گرفتار کرایا جائے۔ نمبر 4، عمران کو ہر حال میں گولی مار دی جائے یا فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ جولیا نے ایک ہی سانس میں تمام فیصلے سنا دیے۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، جولیا، کال ٹرانسمیشن کی فریکوینسی چیک کی ہے؟ جی ہاں، یہ کال ایسٹ 011 ویسٹ ساؤتھ 1.63 سے نشر ہوئی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، اس کا ٹیپ فوراً دانش منزل بھجوا دو، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔ صفدر صدر کے پی اے کو چھوڑ گیا ہے جناب، اور اسی کے ہاتھ 0 پوائنٹ ٹیپ ریکارڈر میں نے بھجوا دیا ہے، بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ طاہر، فریکوینسی چارٹ لے آؤ فوراً، عمران نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، بلیک زیرو نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو ایک بڑا سا چارٹ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے چارٹ لے کر میز پر پھیلا دیا اور پھر پینسل اٹھا کر اس نے نشانات لگانے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک نشان کے گرد گول دائرہ لگا دیا۔ یہ مجرموں کا مقامی ہیڈ کوارٹر ہے طاہر، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو اکریمیہ کا سفارت خانہ ہے، بلیک زیرو نے اس سپاٹ کو بغور دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا اور پھر جولیا کے فون کی تمام تفصیل بتلا دی۔ اوہ، یہ انتہائی خطرناک فیصلے ہیں، مگر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجرموں کا صدر مملکت پر پورا ہولڈ ہے، بلیک زیرو نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک فیصلے پر تو عمل درآمد ہو بھی چکا ہے، یعنی سیکرٹ سروس اور X2 کی معطلی اور گرفتاری کے صدر مملکت نے آرڈر جاری کر دیے ہیں، عمران نے بتلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اب سفارت خانے پر سرکاری طور پر چھاپا نہیں مار سکتے، بلیک زیرو کا لہجہ قدرے گلگیر ہو گیا۔ طاہر، مجرموں نے اس بار بڑا خطرناک جال بچھایا ہے، اس لیے اب ہمیں ذاتی سطح پر ان سے نپٹنا پڑے گا۔ میں سر سلطان کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ سر سلطان کی گرفتاری روکنا بے حد اہم ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جناب، میں شکیل بول رہا ہوں، صدر مملکت نے سر سلطان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے ہیں اور مسٹر سیف علی کی گرفتاری کے آرڈر بھی جاری کرنے والے ہیں، کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ دوسرے لمحے اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر میں سبز بلب جلنے لگا۔ ٹائیگر سپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، مسٹر سیف علی کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں، تم فوراً مسٹر سیف علی کے پاس پہنچو، ہر قیمت پر ان کی گرفتاری کو روک دو، اگر معاملات بگڑ جائیں تو مسٹر سیف علی کو اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دو، اوور۔ بہتر جناب، میں ابھی جاتا ہوں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن آف کر دیا۔ بلیک زیرو، تمام ممبران کو الرٹ کر دو، آج رات 12 بجے ہمیں سفارت خانے پر چھاپا مارنا ہے، عمران نے بلیک زیرو کو حکم دیتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیف علی بڑی پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہے تھے، وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچتے اور کھولتے کہ اتنے میں ایک نوجوان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، پولیس نے کوٹھی کے گرد گھیرا ڈال دیا ہے، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ایس پی اس ریڈ کی رہنمائی کر رہا ہے، نوجوان نے جلدی تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے، کیا پولیس کا مقابلہ کیا جائے؟ نوجوان نے امید بھری نظروں سے سیف علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ جوش سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ نہیں، پولیس سے مقابلہ ٹھیک نہیں ہے، بہرحال مجھے گرفتار ہونا پڑے گا، سیف علی نے جواب دیا، اور سیف علی کے اس جواب پر نوجوان کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے پرسنل سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ جناب، ایس پی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس آپ کے گرفتاری کے آرڈر ہیں، پرسنل سیکرٹری کا لہجہ گلگیر تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مسٹر سیف علی نے کہا اور پھر کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں موجود ایس پی اور ان کے ساتھی آفیسر ان کے اندر داخل ہوتے ہی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، سیف علی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جناب، ہمیں ایک ناگوار فرض پورا کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ کی گرفتاری کے آرڈر ہیں، ایس پی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سیف علی صاحب نے وہ کاغذات ایس پی کے ہاتھ سے لے لیے
اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پرسنل سیکرٹری نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں ڈی آئی جی پولیس بول رہا ہوں، ایس پی صاحب یہاں موجود ہوں گے؟ دوسری طرف سے ایک بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، پرسنل سیکرٹری نے کہا اور پھر ریسیور ایس پی صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی آئی جی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پرسنل سیکرٹری نے ریسیور ایس پی صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایس پی نے فوراً ریسیور لے کر کانوں سے لگا لیا۔ یس سر، میں ایس پی ناصر حسین بول رہا ہوں، ایس پی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ناصر صاحب، گرفتاری ملتوی کر کے فوراً مجھے ملیے، نئے آرڈرز آئے ہیں، جلدی آئیے۔ ڈی آئی جی کی رخت آواز سنائی دی۔ بہتر جناب، ایس پی نے تیزی سے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی گرفتاری ملتوی ہو گئی ہے جناب، یہ کاغذات مجھے دیجیے اور تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں۔ ایس پی نے سیف علی کے ہاتھ سے کاغذات لیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھی آفیسرز نے بھی اس کی پیروی کی۔ مسٹر سیف علی اور پرسنل سیکرٹری حیرت سے سن بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ یوں اچانک گرفتاری کا ملتوی ہو جانا ایک حیرت انگیز بات تھی۔ چند لمحوں بعد پولیس کی جیپیں سٹارٹ ہوئیں اور پھر ان کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی۔ شاید صدر مملکت کو اس اقدام کے بھیانک نتائج کا اندازہ بعد میں ہوا ہو۔ سیف علی نے ایک طویل سانس لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک نوجوان تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میرے ساتھ چلیے جناب، جلدی کیجیے، پولیس دوبارہ آنے والی ہوگی۔ اجنبی نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے سیف علی سے کہا، تم کون ہو اور یوں بلا اجازت اندر کیسے داخل ہو گئے؟ سیف علی صاحب نے غصے سے کہا، میں سیکرٹ سروس کا نمائندہ ہوں اور مجھے ایکس 2 نے بھیجا ہے۔ میں نے پبلک بوتھ فون سے بحیثیت ڈی آئی جی ایس پی کو واپسی کے آرڈر دیے تھے۔ نوجوان نے کوٹ کا کالر اٹھا کر سیکرٹ سروس کا مخصوص نشان دکھاتے ہوئے کہا، مگر یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سیف علی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، ایکس 2 جلد ہی گرفتاری کے آرڈر ختم کرا دے گا، فوری طور پر آپ کا روپوش ہونا ضروری ہے۔ آنے والے نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، میں خلاف قانون کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا، سیف علی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور دوسرے لمحے نوجوان نے اچانک جیب سے کوئی چیز نکال کر فرش پر مار دی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور کمرے میں دودھیا رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو سیف علی اور پرسنل سیکرٹری دونوں صوفے پر بے ہوش پڑے تھے۔ آنے والا جو یقیناً ٹائیگر تھا، وہ اپنی ناک دبائے کھڑا تھا اور اس نے اپنی ناک چھوڑ دی اور پھر آگے بڑھ کر تیزی سے بے ہوش سیف علی کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا اور پھر بڑی پھرتی سے ڈرائنگ روم سے نکل کر اندر کمرے میں گھستا چلا گیا۔ مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ کوٹھی کے پائیں باغ میں پہنچ گیا۔ پائیں باغ کی دیوار کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کے اندر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے دوڑتے ہوئے پائیں باغ عبور کیا اور پھر تیزی سے کنڈی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے باہر نظر دوڑائی۔ یہ ایک چھوٹی سی گلی تھی جو اس وقت سنسان پڑی تھی اور وہ گلی میں دوڑتا چلا گیا۔ کافی دور تک بھاگنے کے بعد وہ ایک اور گلی میں دوڑتا چلا گیا اور پھر دور تک بھاگنے کے بعد وہ ایک اور گلی میں گھس گیا اور دوسرے لمحے وہ ایک کوٹھی کے بند گیٹ پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ کوٹھی پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوٹھی خالی تھی۔ اس نے بے ہوش سیف علی کو گیٹ کے قریب لٹایا اور پھر گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ تیزی سے چلتا ہوا جلد ہی دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ یہاں ایک درخت کے نیچے اس کی کار موجود تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ کار ایک ہلکا سا جھٹکا لے کر سٹارٹ ہوئی اور پھر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح مڑ کر اس گلی میں داخل ہو گئی۔ ٹائیگر نے جلد ہی کار خالی کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے روک دی اور خود اتر کر اس ذیلی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش سیف علی کو اٹھائے کھڑکی کے راستے باہر نکلا اور پھر کار کا پچھلا دروازہ کھول کر دونوں سیٹوں کے درمیان انہیں ڈال دیا اور دروازہ بند کر کے وہ گھومتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ گلیوں میں سے گھومتا ہوا مین روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے پولیس کی جیپیں تیزی سے مسٹر سیف علی کی کوٹھی کی طرف بڑھتی دیکھیں۔ ٹائیگر نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا اور اس کی کار تیزی سے مین روڈ پر چڑھتی ہوئی دائیں طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر پولیس کی جیپیں اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر کار کی رفتار مزید تیز کر دی اور اب اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ وہ جلد از جلد دانش منزل پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے گیس کا اثر ختم ہو سکتا ہے
اور اگر راستے میں ہی مسٹر سیف علی کو ہوش آ گیا تو انہیں سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس خطرے سے دوچار ہونے سے پہلے دانش منزل پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سر سلطان اپنے کمرے میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ اچانک ملازم نے ایک کارڈ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ سر سلطان نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے کارڈ پر ڈالیں اور پھر ملازم سے بولے، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے فائل بند کر کے میز کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ ملازم مؤدبانہ انداز میں مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد سر سلطان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سپرنٹنڈنٹ فیاض احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام سر، اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ تشریف رکھیے۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب فرمائیے، کیسے تکلیف فرمائی؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر، ایک ناگوار فرض ادا کرنا ہے، سپرنٹنڈنٹ فیاض نے قدرے خجل انداز میں کہا، اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات سر سلطان کی طرف بڑھا دیے۔ سر سلطان سپر فیاض کے الفاظ پر چونکے اور پھر انہوں نے کاغذات اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے شروع کر دیے۔ کاغذات پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لی۔ میں مجبور ہوں جناب، سپر فیاض نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم اپنا فرض ادا کرو سپر، کیا ہتھ کڑی لگا کر لے جاؤ گے؟ سر سلطان نے کہا۔ نہیں جناب، بھلا میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا فرض صرف آپ کو ہیڈ کوارٹر تک پہنچانا ہے۔ آئیے تشریف لے چلیے۔ سپر فیاض اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، مجھے ایک فون کر لینے دو، سر سلطان نے کہا، اور پھر میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگے، مگر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ انہوں نے 2-3 بار کوشش کی مگر بے سود۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ سر سلطان نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور واپس کریڈل پر ڈال دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو سپرنٹنڈنٹ، اور پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئے۔ سر سلطان کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات تھے، جیسے انہیں اپنی گرفتاری کی وجوہات سمجھ میں نہ آ رہی ہوں۔ تشریف رکھیے، سپرنٹنڈنٹ فیاض نے پورچ میں کھڑی جیپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سر سلطان خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گئے۔ سپرنٹنڈنٹ فیاض ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے جیپ سٹارٹ کر کے اس کا رخ گیٹ کی طرف کر دیا۔ چند لمحوں بعد جیپ کوٹھی سے نکل کر مین روڈ پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی کار بھی ایک درخت کی آڑ سے نکل کر جیپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ پھر جیپ جیسے ہی ایک موڑ مڑی، اچانک 3 کاروں نے سائیڈ سے نکل کر اس کا راستہ روک لیا۔ سپرنٹنڈنٹ فیاض نے پوری قوت سے بریک دبا دیے اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکالنے کے لیے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریوالور نکالتا، 3 مشین گنوں کی نالیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ تینوں نقاب پوش تھے۔ تم دونوں نیچے اتر آؤ، جلدی کرو، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں فیاض اور سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون ہو تم؟ سپر فیاض نے بھی سخت لہجے میں کہا، مگر ایک نقاب پوش نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے نیچے کھینچ لیا اور دوسرے لمحے اس کے سر پر مشین گن کا بٹ پوری قوت سے لگا اور سپر فیاض کو سڑک سے دوبارہ اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ پہلی ضرب میں ہی ڈھیر ہو چکا تھا۔ سر سلطان جو اپنی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھے تھے، یہ سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ سپر فیاض کے بے ہوش ہوتے ہی انہوں نے اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر 2 نقاب پوشوں نے انہیں بھی بے دردی سے نیچے گھسیٹ لیا۔ پھر انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جو سپر فیاض کے ساتھ کیا تھا۔ جلدی کرو، سر سلطان کو اٹھا کر کار میں ڈال دو، ایک نقاب پوش نے سر سلطان کے بے ہوش ہوتے ہی چیخ کر دوسروں سے کہا، اور 2 نقاب پوشوں نے تیزی سے سڑک پر بے ہوش پڑے سر سلطان کو اٹھا کر کار میں ڈال دیا، اور دوسرے لمحے وہ کار اور فیاض کی جیپ کا راستہ روکنے والی کاریں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے دائیں طرف جا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد بائیں طرف سے سرخ رنگ کی کار سڑک پر دوڑتی نظر آئی اور پھر فیاض کی جیپ کے قریب آ کر رک گئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور عمران تیزی سے باہر نکل کر جیپ کی طرف لپکا۔ جیپ کو خالی پا کر وہ سپر فیاض کی طرف بڑھا۔ مجرم شاید اپنی کارروائی کر چکے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے فیاض کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر فیاض کی جیب سے کاغذات نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے چند لمحوں کی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے کاغذات دوبارہ فیاض کی جیب میں گھسیڑ دیے اور دوسرے لمحے فیاض کے منہ پر پورے زور سے تھپڑ مارا۔ پھر وہ لگاتار تھپڑ مارتا چلا گیا، یہاں تک کہ فیاض نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحوں تک وہ لاشعوری کی کیفیت میں مبتلا عمران کو دیکھتا رہا اور پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا، وہ عمران کو پہچان گیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سر سلطان، اس نے بے چینی سے جیپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر جیپ کو خالی دیکھ کر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ کیا تم سر سلطان کو گرفتار کر کے لا رہے تھے؟
عمران نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا، اور اسی لمحے وہ اچھل کر عمران کی طرف مڑا، جیسے اسے اب خیال آیا ہو کہ عمران اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تم یہاں کیسے ٹپک پڑے؟ اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتلاؤ۔ عمران کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ ایک دفعہ تو فیاض کے جسم میں سردی کی تیز لہر دوڑ گئی، مگر جلد ہی وہ سنبھل گیا۔ یہ ایک سرکاری راز ہے، اس نے اپنی آواز کو سپاٹ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے تڑاخ کی زوردار آواز سے ارد گرد کا علاقہ گونج اٹھا۔ عمران نے پوری قوت سے سپر فیاض کے چہرے پر تمانچہ مارا تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ فیاض لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بتلاؤ سپر فیاض، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ عمران بھیڑیے کی طرح گررایا، اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا تھا۔ بتاتا ہوں، فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے خون کی لکیر نکل آئی تھی۔ جلدی بتلاؤ، وقت ضائع مت کرو، عمران نے پہلے سے بھی سخت لہجے میں کہا۔ میں انہیں گرفتار کر کے لا رہا تھا کہ چند نقاب پوشوں نے حملہ کر دیا اور وہ مجھے بے ہوش کر کے سر سلطان کو لے گئے۔ وہ کار میں تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ تمہیں یہ تھپڑ مہنگا پڑے گا۔ اچانک سپر فیاض کا لہجہ بدل گیا، شاید اسے ہولسٹر میں موجود ریوالور کا خیال آ گیا تھا، چنانچہ دوسرے ہی لمحے اس نے پھرتی سے ریوالور نکال کر اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ تو یہ بات ہے، ایک تھپڑ تمہارے لیے کافی نہیں ہوا، عمران نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ خبردار رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، فیاض نے لہجے کو کڑکدار بناتے ہوئے کہا۔ مار دو، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کی دائیں ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور فیاض کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ فیاض نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، مگر عمران کا ایک اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ ایک بار پھر سڑک پر جا گرا۔ بتاؤ، کیا وہ کار میں تھے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس بار تھپڑ کچھ اس زور کا پڑا تھا کہ فیاض کا گال پھٹ گیا تھا۔ ہاں وہ کار میں تھے، کار میں تھے، میں تم سے سمجھ لوں گا، میں تمہیں گولی مار دوں گا، فیاض ہذیانی انداز میں چیختا چلا گیا، اور عمران اس کی بات سنے بغیر تیزی سے اپنی کار کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ فیاض نے کافی سے زیادہ وقت ضائع کر دیا تھا، اب مجرم بھلا کہاں مل سکتے تھے، مگر وہ اپنی طرف سے کوشش کر دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی کار فیاض کی جیپ کو کراس کرنے لگی، اس نے فیاض کو سڑک پر سے ریوالور اٹھاتے دیکھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھا دیا، مگر دوسرے لمحے 2-3 زوردار دھماکے ہوئے اور عمران کی کار کا پچھلا شیشہ ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور ساتھ ہی پچھلا ٹائر پھٹنے کی آواز سنائی دی۔ فیاض جنونی انداز میں عمران کی کار پر لگاتار فائر کرتا چلا جا رہا تھا۔ عمران کو فیاض پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی کار کا بریک لگایا اور اسی لمحے اسے فائر کی بجائے ٹھک کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ فیاض کا ریوالور خالی ہو گیا ہے۔ عمران نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور باہر کود پڑا۔ اس کی کار جیپ سے کافی دور جا کر رکی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس نے فیاض کو جیپ میں سوار ہوتے دیکھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جیپ سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا۔ اب وہ فیاض کو بھیانک سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ اس نے جیپ کے ٹائر کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا، مگر ریوالور سے گولی کی بجائے ٹرچ کی آواز نکلی۔ ریوالور خالی تھا۔ اب عمران کو اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ اس نے جلدی میں ریوالور لوڈ کرنے کی بجائے خالی ہی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور لوڈ کرتا، فیاض کی جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی موڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئی، اور عمران زندگی میں پہلی بار بے بسی سے اپنا ہونٹ کاٹتا سنسان سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ فیاض اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے ایکس-2 کو سر سلطان اور مسٹر سیف علی کی گرفتاری کی اطلاع دے کر جیسے ہی ریسیور نیچے رکھا، اچانک کمرے میں 2 غیر ملکی گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو گولی مار دوں گا، ایک غیر ملکی نے کرخت لہجے میں کیپٹن شکیل سے کہا۔ تم کون ہو اور اندر آنے کی جرت کیسے کی؟ کیپٹن شکیل، جو اس وقت صدر مملکت کے پی اے کے روپ میں تھا، جواباً سخت لہجے میں ان سے پوچھا۔ تمہیں صدر مملکت نے یاد کیا ہے؟ ان میں سے ایک غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا صدر مملکت مجھے انٹرکام پر نہیں بلا سکتے؟ کیپٹن شکیل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم خاموشی سے صدر مملکت کے کمرے میں چلو، تمہارے سوال کا جواب بھی وہیں دیں گے، غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ دونوں غیر ملکی اس کے پیچھے تھے۔
دروازہ کھول کر وہ صدر مملکت کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے صدر مملکت بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ اور ادھ کھلی آنکھیں صاف بتلا رہی تھیں کہ وہ بے تحاشا شراب پیے ہوئے ہیں۔ اب بھی میز کے ساتھ موجود تپائی پر شراب کی کھلی ہوئی بوتل اور ایک نفیس جام موجود تھا۔ جناب صدر، یہ دونوں غیر ملکی مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ زبردستی نہیں لے آئے، ہم نے تمہیں بلایا ہے، صدر نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور شکیل سمجھ گیا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ کیا واقعی یہ میک اپ میں ہے؟ صدر مملکت نے کیپٹن شکیل کے پیچھے کھڑے ہوئے غیر ملکی سے سوال کیا۔ یقیناً جناب، غیر ملکی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ثابت کرو، صدر نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ ابھی لیجئے جناب، ایک غیر ملکی نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے چھوٹی سی بوتل نکال لی۔ دوسرا غیر ملکی ابھی تک ریوالور کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کیے کھڑا تھا، اور کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ صدر مملکت کے کمرے میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو بآسانی ان دونوں غیر ملکیوں سے نپٹ سکتا تھا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ وہ صدر مملکت کو سیکرٹ سروس کا بیج دکھا کر مطمئن کر دے گا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے علم میں نہیں تھا کہ صدر مملکت سیکرٹ سروس کو بھی معطل کر کے اس کی گرفتاری کے احکام جاری کر چکے ہیں، اور یہ احکامات چونکہ اس کے سیٹ سنبھالنے سے پہلے جاری ہو چکے تھے، اس لیے وہ ان احکامات سے لا علم تھا۔ غیر ملکی نے آگے بڑھ کر بوتل سے امونیا نکال کر اس کے منہ پر ملا، اور پھر رومال سے اس کا منہ صاف کر دیا۔ اب وہ اپنی اصلی شخصیت میں تھا۔ صدر مملکت، جو یہ تمام کارروائی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اس کا میک اپ اترتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ میرا پی اے نہیں ہے، انہوں نے کرخت لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور پی اے افضل کہاں ہے؟ صدر مملکت نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کیپٹن شکیل سے کہا۔ میں سیکرٹ سروس کا ممبر ہوں جناب، اور آپ کا پی اے سیکرٹ سروس کی قید میں ہے۔ باس کا خیال تھا کہ آپ کا پی اے مجرموں سے ملا ہوا ہے، اس لیے میں نے ان کے حکم پر یہ سیٹ سنبھالی تھی۔ کیپٹن شکیل نے بے حد مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور ساتھ ہی کوٹ کا کالر اٹھا کر سیکرٹ سروس کا بیج بھی صدر مملکت کو دکھا دیا۔ سیکرٹ سروس کا نام سنتے ہی صدر مملکت کے ساتھ ساتھ دونوں غیر ملکی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ صدر مملکت کچھ لمحے سوچتے رہے، پھر وہ دونوں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سیکرٹ سروس کے باقی ممبران کہاں ہیں؟ انہوں نے کیپٹن شکیل سے سوال کیا۔ جناب، مختلف مشنز پر کام کر رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل صدر مملکت کا سوال نہ سمجھ سکا۔ صدر مملکت کچھ دیر سوچتے رہے، پھر وہ غیر ملکیوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ لوگ باہر جائیں۔ بہتر جناب، دونوں غیر ملکیوں نے جھک کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صدر مملکت نے سوال کیا۔ کیپٹن شکیل جناب، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سیکرٹ سروس کے کل کتنے ممبر ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ صدر مملکت نے دوسرا سوال کیا۔ صدر مملکت کا یہ سوال سنتے ہی کیپٹن شکیل کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ اسے کسی انجانے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم جناب، اس نے صاف جواب دے دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام کا علم نہیں؟ صدر مملکت اس کا جواب سن کر چونک پڑے۔ نہیں جناب، سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر ایک دوسرے کو نہیں جانتا۔ ہم ہر وقت میک اپ میں رہتے ہیں، اور ضرورت کے تحت ہمارے میک اپ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو بیج یا کسی مخصوص اشارے کے واسطے سے پہچانتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے مصلحتاً جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ صدر مملکت نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ دانش منزل جناب، کیپٹن شکیل نے بتلا دیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ صدر مملکت کو دانش منزل کے متعلق ضرور علم ہوگا۔ تم کس نمبر پر X2 کو فون کرتے ہو؟ صدر مملکت نے پوچھا، اور کیپٹن شکیل نے نمبر بتلا دیے۔ کیا تمہیں واقعی علم نہیں کہ تمہارے ساتھی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ صدر مملکت نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سچ بول رہا ہوں جناب، بھلا مجھے آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے بے حد مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور جانتے ہو میرے سامنے جھوٹ بولنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صدر مملکت غصے سے چیخ پڑے۔ اب بھلا کیپٹن شکیل کیا جواب دیتا؟ خاموش رہا۔ صدر مملکت نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا، اور دوسرے لمحے دروازہ دوبارہ کھلا، اور وہی غیر ملکی اندر داخل ہوئے۔ اسے لے جاؤ، یہ اپنے ساتھیوں کے نام بتلانے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔
صدر مملکت نے غیر ملکیوں سے کہا، جناب آپ فکر نہ کریں، ہم خود ہی اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ ہمیں تو خیال تک بھی نہ تھا کہ یہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہے۔ اب ہمارا کام زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اب سیکرٹ سروس کی گرفتاری یقینی ہے، ایک غیر ملکی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ اصلی پی اے نہیں ہے؟ صدر مملکت نے اچانک پوچھا، جیسے انہیں اچانک اس کا خیال آ گیا ہو۔ جناب آپ کا پہلا پی اے ہمارا آدمی تھا، اس نے آج حسب قاعدہ ہمیں رپورٹ نہیں دی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ جب آپ نے بتلایا کہ آپ نے پی اے کو تبدیل نہیں کیا، وہ بدستور کام کر رہا ہے، تو ہمارا یقین پختہ ہو گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ غیر ملکی نے تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لے جائیے اسے، صدر مملکت نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر بوتل اور جام سنبھال لیا۔ چلو مسٹر باہر، غیر ملکی نے ریوالور کی نال کیپٹن شکیل کی کمر سے لگاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل خاموشی سے باہر آ گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی کیپٹن شکیل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی مناسب جگہ ان دونوں سے نپٹ لے گا، مگر مناسب جگہ آنے سے پہلے ہی غیر ملکی نے پوری قوت سے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے مڑنے لگا، مگر اس کے سر پر دوسرا وار ہوا اور اس کے دماغ میں یکدم اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ غیر ملکی اس سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئے تھے۔ یہ سڑک عموماً سنسان ہی رہتی تھی، کیونکہ یہ ایک بائی روڈ تھی۔ عام ٹریفک مین روڈ پر ہی چلتی تھی۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گاڑی ادھر آ نکلے، اس لیے یہاں کسی ٹیکسی کا ملنا تو قطعی ناممکن تھا۔ چنانچہ عمران نے کار کا پہیہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے ڈگی سے سٹپنی نکالی اور پہیہ تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بے انتہا تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اس کام سے نپٹ کر دانش منزل پہنچنا چاہتا تھا تاکہ سیف علی سے گفتگو کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ ٹائیگر انہیں ضرور دانش منزل لے آیا ہوگا۔ جلد ہی عمران فارغ ہو گیا۔ اس نے کار سے اتارا ہوا ویل ڈگی میں رکھا اور پھر رومال سے ہاتھ صاف کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سر سلطان کے پیچھے بھاگنا اب فضول تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجرم انہیں کہاں لے گئے ہوں گے۔ ویسے خیال تھا کہ انہیں سفارت خانے لے جایا گیا ہوگا، چنانچہ وہ مطمئن تھا کہ آج رات سفارت خانے پر چھاپا مار کر وہ انہیں رہا کرا لے گا۔ سر سلطان کی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھا کہ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں، مگر سیکرٹ سروس یا ایکس-2 کا راز ان کی زبان پر نہیں آ سکتا۔ اس کا اسے روز روشن کی طرح پختہ یقین تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں غرق تیزی سے کار دوڑاتا ہوا دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد آخر وہ دانش منزل پہنچ ہی گیا۔ کار اس نے پورچ میں کھڑی کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، بلیک زیرو اسے دیکھ کر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو طاہر، سناؤ مسٹر سیف کا کیا بنا؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ وہ گیسٹ روم میں موجود ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بے حد برافروختہ تھے۔ میں نے ان سے صرف فون پر ہی گفتگو کی ہے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، بلیک زیرو نے تفصیل بتلائی۔ تو کیا انہیں بے ہوش کر کے لایا گیا ہے؟ عمران نے تشویش سے پر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ٹائیگر انہیں کار میں لایا تھا اور گیٹ سے جوزف نے انہیں گیسٹ روم میں پہنچایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا، آؤ چلیں، تم نقاب پہن لو، انہیں فوری طور پر مطمئن کرنا ضروری ہے، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو نے میز کی دراز سے نقاب نکال کر پہن لیا، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گیسٹ روم میں پہنچ گئے۔ عمران نے ہینڈل کو مخصوص انداز میں گھمایا تو دروازہ کھل گیا، اور پھر پہلے بلیک زیرو اندر داخل ہوا، اس کے بعد عمران نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو مسٹر سیف علی سامنے صوفے پر بڑے پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک پڑے، مگر جیسے ہی ان کی نظریں عمران پر پڑیں، ان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ عمران سے اچھی طرح واقف تھے۔ عمران آکسفورڈ میں اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ مجھے ایکس-2 کہتے ہیں مسٹر سیف علی، بلیک زیرو نے اپنے مخصوص لہجے میں تعارف کرایا۔ مجھے مسٹر ایکس-2 کا دم چھلا کہتے ہیں مسٹر تلوار علی، عمران نے بھی اپنے مخصوص انداز میں تعارف کی ابتدا کی۔ مسٹر عمران، آپ سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلیک زیرو نے اچانک بڑے کرخت لہجے میں عمران کو ڈانٹ دیا، جیسے اسے بے تکلفی قطعی پسند نہ آئی ہو۔ جناب، میں غیر شادی شدہ ہوں، اس لیے ابھی کسی کا دامن ہاتھ میں نہیں آیا، جب آیا تو واقعی نہیں چھوڑوں گا۔
عمران نے حماقت آمیز سنجیدگی سے جواب دیا اور مسٹر سیف علی بے اختیار ہنس پڑے۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی عمران کی دو ہی باتوں سے نہ جانے کہاں کافور ہو گئی تھی۔ عمران صاحب، آپ جناب ایکس2 کے اتنے قریب ہیں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ ان کے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سیف علی نے کہا، اجی صاحب، اسی قربت نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ بھلا آگ کے قریب رہ کر کوئی شخص ٹھنڈک محسوس کر سکتا ہے؟ عمران کے چہرے پر حماقتوں کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ عمران صاحب، ایکس2 نے انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا، معافی چاہتا ہوں جناب، دراصل سیف علی صاحب میرے پرانے دوست اور کلاس فیلو ہیں، اس لیے انہیں دیکھتے ہی زبان بے اختیار کھجلا اٹھی تھی۔ عمران نے باقاعدہ معافی مانگتے ہوئے کہا، اور پھر سیف علی صاحب بھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے مجھے یوں اغوا کرایا ہے، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس بار مسٹر سیف علی نے براہ راست ایکس2 سے سوال کیا۔ مسٹر سیف علی، آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کسی بدنیتی کی بنا پر ایسا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے الٹا ان سے سوال کر دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، بہرحال آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں۔ سیف علی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہمیں خود اس بات کا احساس ہے، بلیک زیرو نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے سیف علی سے مصافحہ کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے۔ چلو ایک مسئلہ تو فی الحال نپٹا، عمران نے مخصوص کمرے میں پہنچتے ہوئے کہا، مگر اب آرڈر کینسل کرانے کا مسئلہ باقی رہ گیا ہے۔ بلیک زیرو نے نقاب اتار کر میز کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا، آج رات سفارت خانے پر چھاپا مارنے دو، میں ان مجرموں کی جڑیں کاٹ دوں گا، پھر آرڈرز کینسل کرانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ عمران نے جواب دیا اور ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکا لیا۔ کیپٹن شکیل کی کوئی کال تو نہیں آئی؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، شکیل تو خاموش ہی ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تمام ممبروں کو الرٹ کر دیا تھا کیونکہ اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ عمران نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، سب تیار ہیں، بس انہیں تفصیلات سے آگاہ کرنا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ عمران نے سر ہلایا اور ٹیلی فون پر بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اکریمیا کا سفارت خانہ شہر سے ذرا ہٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس وقت ہو کا عالم تھا، اندھیری رات تھی، اس لیے چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سفارت خانے کی بیرونی لائٹس جل رہی تھیں، جن کی روشنی بھی ایک محدود حد تک پہنچ رہی تھی۔ سفارت خانے کے صدر دروازے پر دو مسلح آدمی پہرا دے رہے تھے، جو مشین گنیں دیوار سے ٹکائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ اچانک ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے دو بلیاں آپس میں لڑ پڑی ہوں۔ چاروں طرف چھائے ہوئے سکوت میں ان کی آوازیں کافی خوفناک معلوم ہو رہی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے بھی ان کی آوازیں سنائی دیں، پھر سکوت ہو گیا۔ اچانک ان کی آوازیں سن کر پہرے دار چونک پڑے، مگر دوسرے لمحے مسکرا کر دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر عمارت کے قریب ہی ایک درخت سے ایک سایہ رینگتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ عمران تھا اور بلیوں کے لڑنے کی آوازیں بھی اس کے حلق سے ہی نکلی تھیں۔ یہ آپریشن پر عمل کرنے کا ایک مخصوص کاشن تھا۔ عمران عمارت کی اونچی دیوار کے ساتھ ساتھ تیزی سے رینگتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس ہونے کی وجہ سے وہ گہری تاریکی کا ایک جز معلوم ہو رہا تھا۔ گو اس وقت وہ جس جگہ رینگ رہا تھا وہاں سفارت خانے کے بیرونی لائٹس کی وجہ سے روشنی تھی، مگر دیوار سے بالکل چمٹا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ دیوار کی جڑ میں خاصی تاریکی تھی، اس لیے اگر غور سے اس کو دیکھا نہ جائے تو عام نظروں میں وہ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ اب وہ پہرے داروں کے خاصے قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے پہلے سے زیادہ ہی وہ محتاط تھا۔ اب اس کے آگے بڑھنے کی رفتار بھی ہلکی پڑ گئی تھی اور وہ انچ انچ کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ پہرے داروں کے بالکل قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ میرے خیال میں عمارت کا ایک راؤنڈ لگا لیا جائے تو بہتر ہے، ایک پہرے دار نے اچانک دوسرے سے کہا۔ چھوڑو یار، یہاں کس نے آنا ہے؟ دوسرے نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج ہمیں باس نے زیادہ الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے والا اپنی بات پر مصر تھا۔ اگر تم بضد ہو تو چلو۔ دوسرے نے باس کا نام سنتے ہی ہتھیار ڈال دیے اور پھر انہوں نے اپنے سگریٹ فرش پر پھینک دیے اور مشین گنیں اٹھائے۔ جیسے ہی مڑے، اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمران نے کسی چیتے کی طرح ان پر چھلانگ لگائی تھی اور پھر وہ بیک وقت دونوں ہی پر چھا گیا۔
پہلے ہی حملے میں دونوں فرش بوس ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے، عمران نے، جس کے ہاتھ دونوں کی گردنوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، تیزی سے سمٹے اور پھر ان دونوں کے چہرے پوری قوت سے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے۔ عمران پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور اس بار دونوں نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ عمران انہیں بے ہوش کرتے ہی سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ سر سے اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے ارد گرد کے درختوں سے 5 سائے نکلے اور تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ جلدی کرو صفدر، ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے منہ میں رومال ٹھونس دو اور انہیں سامنے والے کیبن میں ڈال دو۔ عمران نے ان میں سے ایک کو حکم دیا اور خود بڑھ کر ایک مشین گن اٹھا لی۔ صفدر اور چوہان نے مل کر حکم کی تعمیل کی اور چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں صدر دروازے کے قریب بنے ہوئے پہرے داروں کے کیبن میں بندھے پڑے ہوئے تھے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گیٹ تھا جو بند تھا۔ اس میں کسی قسم کے تالے یا کی ہول کا نشان موجود نہیں تھا۔ اب اسے کیسے کھولا جائے؟ صفدر نے سوال کیا۔ بس ابھی کھل جاتا ہے، عمران نے کہا اور پھر اس نے چوکھٹ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کا ہاتھ ایک معمولی سی ابری ہوئی کیل پر پڑا۔ اس نے پوری قوت سے اسے دبا دیا اور دوسرے لمحے گیٹ کی ذیلی کھڑکی بے آواز طریقے سے کھلتی چلی گئی۔ سب لوگ سائیڈ میں ہو گئے تاکہ اگر ذیلی کھڑکی سے کوئی نکلے تو اسے قابو میں کیا جا سکے، مگر جب چند لمحوں کے انتظار کے باوجود کوئی نہیں نکلا تو سب سے پہلے عمران اندر داخل ہوا اور پھر اس کے اشارے پر باری باری سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک طویل مگر فراخ گیلری تھی جس کی دونوں دیواروں میں دروازے موجود تھے اور ہر دروازے پر کسی نہ کسی کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، باقی سب اس کی پیروی کر رہے تھے۔ گیلری کے اختتام پر ایک بڑا دروازہ تھا جس پر میٹنگ ہال کی پلیٹ موجود تھی۔ عمران تیزی سے اس کے کی ہول پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے ایک مڑا ہوا تار کی ہول میں داخل کیا اور پھر ایک کھٹک کی آواز سنائی دی۔ عمران نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران ایک لمحے کے لیے رک کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کافی بڑا ہال تھا جس میں ایک بڑی میز کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ میرے خیال میں اس سفارت خانے کے نیچے تہہ خانے موجود ہیں، عمران نے بغور ہال کی دیواریں دیکھتے ہوئے کہا، مگر ان کا راستہ کہاں سے ہوگا یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ چوہان نے پہلی دفعہ بات کی۔ عمران جو ابھی تک بغور دیواروں کو دیکھ رہا تھا تیزی سے دائیں دیوار میں لگے ہوئے ایک بڑے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر سوئچ بورڈ پر روشنی ڈالی اور پھر بغور ان پر موجود سوئچز کو دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی ایسا سوئچ نظر نہ آیا جس کے بارے میں وہ مشکوک ہو سکتا، اور پھر اچانک سوئچ بورڈ کی سائیڈ میں ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دھبا نظر آ گیا۔ ٹارچ کی روشنی اس پر ساقط ہو گئی۔ یہ دھبا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سرخ رنگ کا روغن لاپرواہی سے وہاں لگ گیا ہو۔ عمران نے اس پر انگلی پھیرنی شروع کر دی اور اسے محسوس ہوا کہ یہاں ابھار ہے۔ اس نے انگلی کا دباؤ دیا تو وہ سب چونک پڑے کہ آخری کونے کا فرش سمٹتا چلا گیا۔ اب وہاں نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ چلو راستہ تو مل گیا، عمران نے کہا اور پھر مشین گن سنبھالے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ سب عمران کی رہنمائی میں بڑے محتاط انداز میں سیڑھیاں اترتے چلے گئے اور وہ ہر سیڑھی پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی سیڑھی نہ ہو، کوئی بارودی سرنگ ہو جس پر پیر پڑتے ہی وہ سب دھماکے سے اڑ جائیں گے۔ تقریباً 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے مشین گن کے بٹ سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک اور گیلری نظر آ رہی تھی اور پھر وہ سب گیلری میں آ گئے۔ گیلری کی دونوں دیواریں سپاٹ تھیں اور ان میں کوئی دروازہ موجود نہیں تھا، اور سامنے جہاں گیلری ختم ہوتی تھی سپاٹ دیوار تھی۔ عمران صورتحال کو بھانپتے ہی تیزی سے واپس کی طرف مڑ گیا جدھر سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، مگر اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں بھی ایک سنگین دیوار نظر آ رہی تھی۔ پھنس گئے، عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سب چونک پڑے۔ واقعی وہ ایک طویل پختہ قبرنما گیلری میں پھنس گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ سوچتا، اچانک گیلری کی دیواروں سے دودھیا رنگ کا تیز دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ زہریلی گیس، اپنی سانس روک لو، عمران نے تیزی سے کہا، مگر دھواں کچھ اس تیزی سے اور کثیر مقدار میں نکلا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سانس روکتے، دھواں ان پر اثر انداز ہو گیا اور پھر باری باری وہ سب بے ہوش ہو کر فرش پر گرنے لگے۔
عمران نے اپنی ناک بند کر لی تھی، مگر دھواں شاید ضرورت سے زیادہ ہی اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ پر تیزی سے تاریکی چھاتی چلی گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اس تاریکی کو صاف کرنا چاہا، مگر بے سود۔ چند ہی لمحوں بعد تاریکی اس کے دماغ پر پوری طرح چھا چکی تھی، اور پھر وہ بھی لڑکھڑا کر فرش پر آ رہا۔ اب گیلری میں دھواں ہی دھواں تھا، اور اس دھوئیں میں 6 آدمی فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ ایکس 2 کے متعلق سب کچھ بتا دو، ایک غیر ملکی نے غصے سے چیختے ہوئے سر سلطان سے کہا۔ میں کسی ایکس 2 کو نہیں جانتا، سر سلطان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ان کے جسم پر موجود کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور انہیں ایک ستون سے باندھا گیا تھا، اور جسم پر موجود ضربوں کے نشانات سے خون رس رہا تھا۔ انہیں شاید ہنٹروں سے پیٹا گیا تھا۔ گو سر سلطان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ابھی تک اعتماد کی چمک تھی، اور اتنی شدید تکلیف کے باوجود لہجے میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ واقعی وہ قابل رشک قوت برداشت کے مالک تھے۔ تم یوں نہیں مانو گے بڈھے، مجھے تمہارا دوسرا علاج کرنا پڑے گا۔ غیر ملکی ان کے ضبط پر جھلا گیا۔ تم زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دو گے، بس اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو؟ سر سلطان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گے، اور موت تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ غیر ملکی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ زیکو انجیکشن لے آؤ۔ حال میں اس وقت 4 اور غیر ملکی موجود تھے، جو خاموش مگر باادب ایک طرف کھڑے تھے۔ یس باس، اس غیر ملکی کی بات سنتے ہی ان میں سے ایک مڑ کر باہر جانے لگا، اور دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ حال میں اچانک ایک تیز سی سیٹی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کوئی شخص عمارت میں داخل ہوا ہے، غیر ملکی باس نے چونک کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باقی غیر ملکی بھی اس کے پیچھے تھے۔ ہال سے نکل کر باس تیز تیز قدم اٹھاتا ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ سکرین مشین آن کر دو، اس نے چیخ کر ایک غیر ملکی سے کہا، اور ایک نوجوان تیزی سے ایک بڑی مشین کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھرتی سے ایک بٹن دبایا اور سکرین روشن ہو گئی۔ اس پر بے شمار لکیریں اوپر سے نیچے کی طرف سمٹ اور بڑھ رہی تھیں۔ نوجوان نے تیزی سے ایک ناب گھمائی، اور پھر سکرین پر 6 آدمی نظر آنے لگے۔ آگے والے کے ہاتھ میں مشین گن تھی، اور باقیوں نے ریوالور سنبھالے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت بیرونی گیلری میں چل رہے تھے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ باس نے سکرین پر بغور ان کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں یہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہوں گے، کیونکہ وہی اس طرح سفارت خانے کی عمارت میں گھسنے کی جرت کر سکتے ہیں۔ بلڈاگ نما چہرے والے نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ چیکنگ مشین آن کر دو، باس نے آپریٹر کو حکم دیا، اور سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان نے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ فوراً سکرین پر تیز پیلا رنگ چھا گیا، اور پھر جب رنگ مدھم ہوا تو باس سمیت سب اچھل پڑے، کیونکہ سب سے آگے مشین گن بردار کا اصل چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ عمران تھا۔ اوہ، یہ تو عمران ہے، یقیناً باقی سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں، باس نے اپنی مسرت دباتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ انہیں یہیں کیوں نہ ختم کر دیا جائے، ایک غیر ملکی نے باس کو رائے دیتے ہوئے کہا، مگر باس کے چہرے پر عجیب سی وحشت کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک بڑھ گئی تھی۔ نہیں، انہیں آنے دو، میں عمران کو ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ جس کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، باس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اور باقی سب ممبران خاموش ہو گئے۔ اب عمران اور اس کے ساتھی میٹنگ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ تہہ خانوں کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے، ایک غیر ملکی نے کہا۔ نہیں، یہ عمران ضرور ڈھونڈ لے گا۔ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس کے پاس مافوق الفطرت دماغ ہے، باس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عمران کی صلاحیتوں سے کسی حد تک خوف زدہ ہو۔ انہوں نے سفارت خانے میں ہماری موجودگی کا کیسے پتہ چلا لیا؟ ایک غیر ملکی نے باس سے سوال کیا۔ عمران سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ خود ہمارے پنجے میں آ پھنسا، ورنہ اسے گھیرنا تقریباً ناممکن ہے، باس نے جواب دیا۔ اور پھر عمران کو سوئچ بورڈ کی سائڈ میں سرخ دھبے پر انگلی پھیرتے دیکھ کر سب چونک پڑے، اور باس ان سب کو یوں فخریہ انداز میں دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی بات سچ نکلنے سے خوشی ہوئی ہو۔ سکرین پر عمران اور اس کے ساتھی سیڑھیاں اترتے ہوئے نظر آئے۔ انہیں گیلری میں بند کر دو، باس نے مشین آپریٹر سے کہا،
اور مشین آپریٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی جیسے ہی چھوٹی سی گیلری میں داخل ہوئے، آپریٹر نے میز پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا اور وہ دروازہ جس سے وہ داخل ہوئے تھے غائب ہو گیا۔ اب وہاں سپاٹ دیوار تھی۔ اسی لمحے انہوں نے عمران کو چونکتے ہوئے دیکھا اور پھر دیوار کی طرف مڑتے دیکھا۔ گیس چھوڑ دو، باس نے تیزی سے آپریٹر سے کہا، اور آپریٹر نے میز پر لگے ہوئے 3-4 بٹن پھرتی سے دبا دیے۔ دوسرے لمحے گیلری میں دودھیا رنگ کا دھواں پھیلنے لگا۔ سب لوگ بغور سکرین دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے باری باری سب کو فرش پر گرتا دیکھا۔ سب سے آخر میں عمران فرش پر گرا۔ عمران پر سکرین کلوز کر دو، مجھے شک ہے کہ آیا یہ واقعی بے ہوش ہوا ہے یا اداکاری کر رہا ہے، باس نے آپریٹر کو حکم دیا، اور آپریٹر نے تیزی سے ناب کو دائیں طرف گھمانا شروع کر دیا۔ اب سکرین پر عمران کا چہرہ بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دھواں ہونے کے باوجود اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ گیلری صاف کر کے باقی کو روم نمبر 4 میں پہنچا دو اور عمران کو روم نمبر 11 میں لے آؤ، باس نے غیر ملکی کو حکم دیا، اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی باقی غیر ملکی بھی کمرے سے نکل گئے۔ آپریٹر نے 3 بٹن دبا کر مشین آف کر دی اور سکرین تاریک ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باقی غیر ملکی اس حال میں داخل ہوئے جہاں سر سلطان ستون سے بندھے ہوئے تھے۔ باس وہاں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں روم نمبر 4 میں پہنچا دیا گیا ہے، ایک غیر ملکی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ عمران روم نمبر 11 میں پہنچ گیا ہے؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ یس باس، دوسرے نے جواب دیا، اور عمران کا نام سن کر سر سلطان جو غنودگی کے عالم میں سر لٹکائے ہوئے تھے بے اختیار چونک پڑے۔ تم چونک پڑے بڈھے، فکر نہ کرو، تمہیں بھی عمران کا عبرتناک حشر دکھاؤں گا، باس نے سر سلطان کو چونکتے دیکھ کر فخریہ لہجے میں کہا۔ عمران تم جیسوں کو انگلیوں پر نچا سکتا ہے، تم عمران کو نہیں جانتے اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، سر سلطان نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا عمران ہی X2 ہے؟ غیر ملکی نے اچانک سر سلطان سے سوال کیا۔ اچھا تو تم عمران کو X2 سمجھتے ہو، بہت خوب، عمران تو X2 کا ایک معمولی سا مہرہ ہے، سر سلطان نے سنبھل کر جواب دیا۔ انہوں نے حد الوسیع کوشش کی تھی کہ ان کے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہ ہو، اور وہ واقعی اس کوشش میں کامیاب رہے تھے۔ واقعی ان کے اپنے اعصاب پر یوں حیرت انگیز کنٹرول قابل تعریف تھی، ورنہ اس طرح اچانک غیر ملکی نے یہ سوال کیا تھا وہ ان کے تاثرات سے جواب کا پتہ چلا لیتا۔ راجر نمبر 4 میں موجود لوگوں کو یونی فیڈز ڈبل انجیکشن لگا دو اور عمران کے لباس پر ایکوناٹ مل دو، باس نے ایک غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کا یہ حکم سنتے ہی سب غیر ملکی چونک پڑے۔ اب انہیں باس کا پروگرام سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیا سزا دینے والا ہے۔ راجر تیزی سے مڑا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ اس بڈھے کو مشین روم میں لے چلو، یہ بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اسے بڑا فخر ہے عمران پر، یہ نہیں جانتا کہ میں عمران جیسے افراد کو حقیر چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں، باس نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی غیر ملکی سر سلطان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سر سلطان کے جسم کے گرد بندھی رسیاں کھولیں اور پھر انہیں ہاتھوں پر اٹھا کر ہال سے باہر نکل آئے۔ مشین روم میں باس ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اسے سکرین کے سامنے کرسی پر باندھ دو، اس نے حکم دیا، اور اس کے حکم کی تعمیل فوراً ہی کر دی گئی۔ اچانک کمرے میں بنبناہٹ کی آواز گونجنے لگی، جیسے بہت سی مکھیاں اڑ رہی ہوں۔ باس تیزی سے اٹھا اور ایک اور ٹیبل پر پڑے ہوئے بڑے سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ بنبناہٹ کی آواز اسی میں سے نکل رہی تھی۔ بٹن دبتے ہی بنبناہٹ کی آواز بند ہو گئی۔ ہیلو ہیلو چیف باس، پوائنٹ 0 نمبر 3 اسپیکنگ اوور، ایک کرخت آواز ابھری۔ یس چیف باس اسپیکنگ اوور، باس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ باس ایک خوشخبری ہے، کافرستان نے ایسٹ ونگ پر حملہ کر دیا ہے، اوور، نمبر 3 نے بتلایا۔ ویری گڈ نیوز بوائے، ویری گڈ نیوز، باس کا لہجہ مسرت کی زیادتی سے چمک اٹھا۔ یس باس، آپریشن سینڈوچ کامیابی کے قریب ہے، اوور، نمبر 3 نے بھی چہکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، یہاں ویسٹ ونگ میں بھی تھوڑی دیر بعد کافی بڑا مشن کامیاب ہونے والا ہے، ہمارے راستے کی ایک بہت بڑی دیوار گرنے والی ہے، اوور، چیف باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، ضرور گرنے والی ہوگی، کیا میں گریٹ باس کو خوشخبری سنا دوں، اوور، نمبر 3 نے پوچھا۔ میں خود آدھے گھنٹے بعد بات کروں گا، اوور اینڈ آل، چیف باس نے کہا اور بٹن آف کر دیا۔ اسی لمحے راجر اندر داخل ہوا۔
یونیفیڈز ڈبل ڈوز دے دی گئی ہے باس، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اب عمران کو نمبر 4 میں پہنچا دو اور دیواریں سپاٹ کر دو، باس نے کہا، اور راجر واپس مڑ گیا۔ تم سکرین آن کر دو، باس نے کہا، اور باس نے ایک اور غیر ملکی سے کہا۔ ایسٹ ونگ کافرستان کے حملے کی خبر سن کر اس کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی آپریٹر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے مشین کا بٹن دبا دیا اور سکرین روشن ہو گئی۔ روم نمبر 4 فوکس کرو، باس نے سکرین پر دیکھتے ہوئے آپریٹر کو حکم دیا۔ آپریٹر نے تیزی سے ناپ گھمانی شروع کر دی۔ جلد ہی سکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے فرش پر 5 آدمی پڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چاقو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ صفدر، چوہان، صدیقی، تنویر اور نعمانی تھے۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور راجر عمران کو کمر پر لادے اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کو ان کے درمیان لٹا دیا اور واپس مڑنے لگا۔ باس نے اٹھ کر مشین کا ایک بٹن دبایا اور بولا، عمران کی تلاشی لے لو راجر، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ باس نے کہا، اور اسی لمحے راجر مڑا اور پھر اس نے عمران کی اچھی طرح تلاشی لی۔ اس کے پاس کچھ نہیں باس، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، باس نے مطمئن لہجے میں کہا، اور راجر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دیواریں سپاٹ کر دو، باس نے آپریٹر سے کہا، اور آپریٹر نے میز پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن دبایا۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ غائب ہو گیا، اب وہاں سپاٹ دیوار تھی۔ رائزنگ گیس چھوڑو، باس نے آپریٹر سے کہا، اور آپریٹر نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ روم نمبر 4 میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں دھواں چھٹ گیا۔ اب سب لوگ بغور سکرین پر دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر دبے دبے جوش کے آثار تھے۔ البتہ سر سلطان کے چہرے پر الجھن تھی، وہ اس تمام کارروائی کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے۔ یہ غیر ملکی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی یوں آسانی سے یہاں آ پھنسے، یہ بات بھی ان کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی تھی۔ اچانک وہ چونک کر سکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ دھواں چھٹتے ہی فرش پر پڑے ہوئے سب لوگ ہوش میں آ گئے۔ وہ چند لمحوں تک تو بے خیالی کی کیفیت میں پڑے رہے، پھر سب اچھل کر بیٹھ گئے۔ عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر باقی سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے چاقو اب مضبوطی سے ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے۔ صفدر، یہ کہاں پھنس گئے ہم؟ عمران نے صفدر سے کہا۔ ان کی آوازیں یہاں مشین روم میں گونج رہی تھیں۔ پھر صفدر کی طرف سے کوئی جواب نہ سن کر وہ تیزی سے صفدر کی طرف مڑا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ صفدر کے چہرے پر عجیب سی وحشت کے آثار نظر آ رہے تھے، جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو۔ اور پھر عمران نے تیزی سے باقی ممبران کے چہروں پر نظریں دوڑائیں۔ ان سب کے چہروں پر بھی ایسے ہی آثار تھے۔ خاص طور پر تنویر کا چہرہ تو انتہائی خوفناک ہو گیا تھا، اور وہ سب بڑی کینہ نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ عمران کے لباس پر نیلے رنگ کے بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ عمران نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ہا ہا ہا، تنویر کا وحشت سے بھرپور قہقہہ گونج اٹھا۔ آج میں تمہارے جسم کی بوٹیاں اڑا دوں گا، تنویر نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ باقی لوگ خاموش تھے، مگر ان کے چہروں سے بھی خشونت اور وحشت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سب بھی کینہ توز نظروں سے عمران کو گھور رہے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ دشمن چال چل گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی بھیانک منظر تھا۔ عمران جانتا تھا کہ ابھی یہ سب اس پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک خود نہ مر جائیں یا اسے نہ ختم کر دیں۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ وہ چاروں بہترین لڑاکا ہیں، اور اگر وہ ان سے لڑے تو یقیناً اسے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں ختم کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے بہترین ساتھیوں کو یوں اپنے ہاتھوں ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف سے اس کی اپنی جان خطرے میں تھی۔ اگر وہ انہیں ختم نہ کرے تو خود اس کے ساتھی اس کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ وہ ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ مجرموں نے دو طرفہ وار کیا تھا۔ اب یا تو عمران اپنے ساتھیوں کو قتل کر دے یا خود ان کے ہاتھوں سے موت کا شکار ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں کہ اچانک سب نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا۔ عمران تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور چوہان اور صدیقی اس پر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف جا گرے، مگر صفدر کا چاقو اس کے بازو میں گھستا چلا گیا۔ ادھر تنویر کا چاقو والا ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا اور اس نے ایک جھٹکا دیا اور چاقو تنویر کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ عمران تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹا، اس کے بازو سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ خون نکلتے دیکھ کر اس کے ساتھیوں کی وحشت کچھ اور بڑھ گئی اور وہ سب عمران سے لپٹ گئے۔ تنویر نے دوڑ کر ایک طرف پڑا ہوا چاقو اٹھایا
اور وہ بھی عمران کی طرف لپکا۔ عمران کے جسم میں بیک وقت 4 چاقو گھس چکے تھے۔ عمران نے ایک جھٹکا دے کر ان سب کو پرے دھکیل دیا۔ اب اس کے دماغ پر بھی جنون چھا گیا اور پھر کمرے میں ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر تنویر کی زوردار چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ عمران نے کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی گردن پر کیا تھا اور تنویر ہاتھ پیر مارتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اب عمران باقی 4 سے لڑ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں اس کے جسم پر چاقوؤں کے بے شمار زخم لگ گئے تھے۔ تمام جسم خون میں نہا گیا تھا۔ پھر چوہان اس کے ہتھے چڑھ گیا اور دوسرے لمحے چوہان بھی فرش پر گر چکا تھا۔ اب عمران کافی سے زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ صفدر، نعمانی اور صدیقی تک عمران سے لڑ رہے تھے۔ عمران کے جسم سے کافی سے زیادہ خون نکل چکا تھا۔ پھر اچانک صفدر کا ہاتھ عمران کے سینے کی طرف لپکا۔ عمران نے اس سے بچنا چاہا مگر نعمانی کا چاقو اس کے پہلو میں گھستا چلا گیا۔ عمران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا مگر اس نے دوسرے ہاتھ سے جھپٹ کر نعمانی کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اب اس کی آنکھوں میں بھی وحشت کی تیزی تھی، جیسے وہ بھی پاگل ہو گیا ہو، اور اس نے نعمانی کو اٹھا کر صفدر اور صدیقی پر دے مارا۔ وہ تینوں ہی فرش پر گر پڑے۔ عمران نے تنویر کا چاقو اٹھایا اور وحشت انگیز انداز میں تینوں کی طرف بڑھا، جیسے وہ انہیں ختم کرنے کا قطعی فیصلہ کر چکا ہو۔ ادھر نعمانی اور صدیقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر کمرے میں بار بار چاقو بجلی کی طرح لہرائے اور کمرہ تیز چیخوں اور کرراہوں سے گونج اٹھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔